پریئر اذان، ٹھیک ہے، اذان، اور اس کا یہ مسلم آئیڈینٹی ہے پوری دنیا میں. کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس؟ ابھی شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا، جو اذان ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب جگہ پہ ایک ہی اذان کے الفاظ ہیں، جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص، انڈونیشیا میں، پاکستان میں اور انڈیا میں اور یو اے میں بیٹھے ہوئے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ وہی ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ریمائنڈر یہی جو ہے بنیاد بنے گا، ٹھیک ہے. ہر مسلمان کی آئیڈینٹی ہے کہ اس سے یہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے پاس جا کے فزیکلی کچھ عبادات کرتے ہیں، اور لیکن یہ ان کی سائیکولوجی بناتا ہے، جو کہ ہم نے الحمدللہ اس کو دیکھ لیا تھا کہ اذان کے کچھ الفاظ کو غور و فکر ہم نے کیا تھا. اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ پی پی ٹی اس وقت نہیں تھی، لیکن آپ اس کو ریلیٹ کر دیجیے گا. عائشہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو یوٹیوب کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گی، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو لگا دیں گی. تو آپ لوگ جب دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا، اور آپ نا دوبارہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں، اذان کی، نماز کی، کسی کی بھی ہو، نعمان علی خان کی ہو، ڈاکٹر سرار احمد کی ہو، کسی بھی ایسے اسپیکر کی جو آپ کو لگتا ہو کہ نماز یا اذان کے حوالے سے وہ کچھ بتا رہے ہیں، تو وہ ضرور دیکھا کریں. اگر جس دن آپ کو لگ رہا ہو کہ نمازوں کا جو خشوع ہے وہ کم ہو گیا ہے، اس سے آپ کی نماز اور اذان سننے سے جو نماز بہتر ہوگی وہ اس کا لیول ہی اور ہوگا. تو دوبارہ دیکھا کریں. ایک دفعہ سن لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بار بار سننا، بار بار دیکھنا، بار بار اس کے تذکیر کرنا. اللہ تعالیٰ خود سورہ الکہف میں کہتے ہیں کہ ہم صرف نہ کرتے ہیں، بار بار ایک چیز آیات کو پھیر کر لے کر آتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو، کیونکہ تو نسیان ہے نا تمہارے اندر، بھولنے والی جو ہے مخلوق ہو تم، تو بھول جاتے ہو. تم لوگوں کو وہ موٹیویشن دوبارہ چاہیے ہوتی ہے، گھر میں بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو دین کا معاملہ ہے نا، اس میں تو شیطان ویسے ہی ہر وقت بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر بار بار جو ہے ریمائنڈر لو. تو ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ پی پی ٹی ڈسکس ہو چکی تھی، آپ لوگ اس بار دوبارہ گروپ میں بھی شیئر ہو جائے گی، اور یہ آپ کے یوٹیوب چینل میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ جو ہماری ہو گئی ہیں پریویس، اس کے ساتھ یہ ساتھ لگا دی جائیں گی. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں، اس میں گروپ کی وہ بھی نہیں ہے، وٹنس نہیں ہے، یا بہت سارے لوگ بھی نہیں دے رہے ہیں. ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، نہیں ابو میرے سنت پہ فالو کرتے، نہیں امی سنت فالو کر رہی، نہیں میرا شوہر کر رہا، نہیں میری بیوی رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ چل رہی ہے، تو کیا میں بھی نہ چلوں؟ میرے پاس یہ لاجک بنتی ہے، میرے پاس یہ جواز بنتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیے اگر آگے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم چاہے فن فیکٹس ہیں، یہ سب میں نے ڈسکس کر لیے تھے، ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں سنت فالو کر رہا. بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا امی نے الٹے پاؤں سے جوتا پہن لیا، یا امی جو ہے وہ صبر نہیں کر پا رہی ہیں، صبر جو ہے اس طریقے پہ نہیں کر پا رہی ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے صبر کیا، یا شکر ویسے نہیں کر رہی ہیں، رمضان کے روزے ویسے نہیں رکھ رہی ہیں، زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات ویسے نہیں کر رہی ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ بتاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میری زندگی بتائے گی لوگوں کو کہ میں اس چیز کو وٹنس کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ چل رہی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پھر میری زندگی کیسے بتائے گی. اب یہ تو میں نے منہ سے بول دیا ہے، ہو سکتا ہے دل میں بولا ہو، کہ مؤذن نے کہا ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں نے دل میں کہا ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن گواہی کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اور بھی لوگ کہاں گواہی دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ میری زندگی میں دیکھیں گے کہ میری زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ کتنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے، کتنا میں نے فاصلہ کم کر دیا ہے اپنی زندگی کے لائف سٹائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل سے، کتنی چیزیں جو ہیں وہ میچ ہو رہی ہیں. تو وہ دیکھا جائے گا کہ اچھا میری روٹین کیسی ہے، اٹھنے کی روٹین کیسی ہے، تہجد کی روٹین کیسی ہے، اور بولنے کی روٹین کیسی ہے، بیوی سے بات کرنے کی روٹین کیسی ہے، اسپاؤس کے ساتھ معاملہ کرنے کی روٹین کیسی ہے. کیا میں ان کی بالکل ہی بیویوں کے پیچھے لگ کے زندگی؟ تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود وائز بتاتی ہیں کہ اذان کا وقت ہوتا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے تھے، بیٹھے ہوئے خوشگوار ماحول ہے، پیسفل ماحول ہے، گپ شپ چل رہی ہے، اذان ہوئی ہے، تو بتایا بیویوں کو کہ بھئی اللہ اکبر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ طریقہ کیا ہم کریں یا نہ؟ نہیں مناسب نہیں لگتا. مہمان آ کے بیٹھے ہوئے، اب نماز کیا پڑھنی، برا مان جائیں گے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن بتاتا ہے کہ جب بھی اللہ کی کال ہے تو خود بھی اٹھو، تاکہ ہم لوگوں کو سیریسنس کا انداز ہو. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں سنت کے پیٹرن پہ جب ہم چلیں گے
تو ہماری زندگی خود گواہی دے گی. تو پھر میں واقعی میرا جب میں بولوں گی نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرا دل بھی خوش ہوگا کہ ہاں واقعی آج تو میں نے گواہی دی. میری آج زندگی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گواہی دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی رسول کو ماننا، یعنی کہ رسول کو ماننا جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے سے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے ان کو بغیر دیکھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حی علی الفلاح ہمیں سمجھ آ جائے گا. تو ساتھ مجھے آپ نا سورہ کون سی تھی، ایک منٹ، الاعراف ہے شاید سورہ، وہ لگا دیجئے ذرا، آیت کا ریفرنس دیکھ لو، میرے پاس لکھا ہوا تو تھا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو نا انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے دیکھیں. سورہ الاعراف، جی بالکل 157. اچھا، یہ 157 کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا پورا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ سے ریلیٹ میں نے آپ لوگوں کو نماز کے ساتھ کیا تھا. نماز کے ساتھ جب ہم نے سورہ حضرت موسیٰ کے پورے واقعے کو ریلیٹ کیا تھا، تو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے تھے نا، جب بھی تھوڑا سا پریشان گھبرا جاتے تھے، اتنے بڑے مشن میں اتنی زیادہ اپوزیشن آ رہی ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ مثال دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بھی اسی مشن پہ. ٹھیک ہے، اور دونوں نبی ایسے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے ڈائریکٹ ملاقات کی ہے، اس لیے نماز کو اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے کیونکہ حضرت اور جتنے بھی انبیاء، حضرت ابراہیم آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کسی سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کی، صرف حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات کی، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو تو خود بلایا اپنے پاس، اور وہ الگ ہی واقعہ ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ، یہ آیات جو ہے نا الاعراف کی 157 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ گھر میں پڑھ لیجیے گا خود ہی آرام سے، کیونکہ ابھی میں یہاں کروں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا. حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ڈسکشن ہو تاکہ آپ لوگوں کی اس حوالے سے ذہن سازی ہو، آپ لوگوں کا جو ہے نا مائنڈ بنے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ سے کیسے دیکھنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اب یہ آپ کے سامنے جو آیات ہیں اس کا ٹرانسلیشن بھی اگر سامنے رکھ دیں ساتھ، تو اب اس سے پہلے نا اللہ تعالیٰ ایک بہت یعنی کہ بتا چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا چلے گئے تھے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، تو پیچھے جو ہے نا ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی نفسیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. موسیٰ خود تو اپنے اللہ سے ملنا چلا گیا اپنے خدا سے، ہمیں تو کوئی چیز چاہیے جس کی ہم پوجا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، ایک وہ بنا لیا، معبود بنا لیا انہوں نے، سونے سے گھڑ کے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے. تو جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑا پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا لما توزنونی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو ایسی حرکتیں کر کے؟ میں پیچھے گیا تھا تم لوگوں نے اتنی، میں تم لوگوں کو یعنی کہ ہوتا نا جیسے آپ بڑی بیس بنا کے گئے ہو، لوگوں کو بڑا سمجھا کے گئے ہوں اور بڑے کنوینس بھی ہو گئے ہیں لوگوں کو، آپ تھوڑے عرصے کے لیے جائیں واپس آئیں، آپ دیکھیں کہ فساد بپا ہوا ہے، وہ کتنا ڈسٹربنگ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سارا واقعہ نا پیچھے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان الذین اتخذوا العجل سیان لهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا. پورا آپ پڑھیے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں ہو جائے گا. میں یہاں پہ چاہ رہی ہوں کہ نہ ہو، ورنہ تو یہ تو لمبا ہو جائے گا. اچھا، الذین یتبعون، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ، اب یہ الذین جو ہے نا یہ پچھلے والے واقعات سے کنیکٹ ہو رہا ہے. جب بھی الذین آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ بتا چکے ہیں، کچھ لوگوں کی ٹریٹس بتا رہے ہیں، چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، جنتی ہوں دوزخی ہوں، یہودی ہوں نصارہ ہوں، مسلمان ہوں مومن ہوں، کوئی بھی مطلب ہوتی ہے. الذین جہاں بھی شروع ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ ان کے انٹروڈکشن دیا گیا ہے. تو یہاں پہ 157 ہی، جی ترجمہ رکھ دیجیے آپ سامنے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں. ویسے تو آپ لوگ اپنے اپنے سامنے مصحف رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ، ایسے لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ آئیں گے جو کیا کریں گے، کیونکہ یہ واقعہ کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ سامنے خدا کہاں ہے، اور یا موسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں ہے تو ہم مس گائیڈ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پوری بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے بھی ایمان لے کر آئیں گے.
یا ان کی بات پہ ایسے ایمان لے آئیں گے جیسے وہ جانتے تھے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں الذین یتبعون، وہ لوگ، ایسے لوگ یا وہ لوگ، یتبعون جو اتباع کرتے ہیں، کریں گے، الرسول، رسول کا، النبی، وہ رسول کون ہے؟ یعنی کہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، رسول بھی اور نبی بھی. الامیہ، جو کہ کون ہے؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، امی نبی ہوگا. الذی، وہ جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوباً، اس کے بارے میں لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراتی، تورات میں، والانجیلی، اور انجیل میں، یامرہم، وہ کیا کرتا ہے رسول آ کے؟ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کو ہم یہاں سے ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے جو کہ نبی ہے، امی ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ ان کو بالمعروف، ان کو حکم دے گا کریکٹ باتوں کا، نارمس کا حکم دے گا، صحیح چیزیں کرنے کا حکم دے گا. وہ ینہاہم، اور روکے گا، عن المنکر، ان کی برائیوں سے. اب آپ یہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول کو کیسے دیکھنا ہے؟ رسول کو میں کیسے دیکھوں کہ مجھے کیا کیا چیزیں ماننی ہیں ان کی؟ صرف یہ مان لینا کہ وہ آخری نبی ہیں یہ کافی ہوگا؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یتبعون الرسول، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، فالو کریں گے، فٹ سٹیپس پہ چلیں گے. النبی جی، نہ صرف رسول اور نبی دونوں چیزوں کو وہ مانتے ہیں اس کی. الامیہ، اور وہ پڑھا لکھا، مطلب وہ کہیں سے کوئی ایجوکیشن لے کر بھی نہیں آئے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ایجوکیشن لی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے نالج لی ہے انہوں نے. الذی، وہ جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوباً، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں سے ایک دم بس اٹھ کر آ گئے، بلکہ تورات اور انجیل میں ان کا مینشن کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اچھا، اب یہاں پہ نا میرے پاس ریفرنسز تھے جو میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ تورات اور انجیل میں جو ہے نا وہ ہم کیسے دیکھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو لیکن وہ کافی لمبی لمبی آیات ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہے، تو میں بتا دیتی ہوں آپ کے سامنے. آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، تقابل ادھیان کے کچھ کوئی بکس ہوں گی وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. استثنا باب 18، اس میں ان کے جو آیت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 15 سے 19 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس کے علاوہ یوحنا باب جو ہے چیپٹر 21 چیپٹر ہے، اس میں آیت نمبر 15 to 17، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا مینشن کیا ہوا ہے. اب وہ باتیں ایسی ہیں کہ ذرا ہم اگر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یقین رکھتے ہیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے، کیونکہ وہ بات ہی ایسے کر رہے ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ پھر طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا. تو اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان لوگوں کو پہلے سے جو ہے نا وہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ایک رسول آئے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریڈی نہیں تھے، لیکن تعصب کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے. اور ایک ہی یوحنا باب چیپٹر جو ہے ان کا، اس میں ایک 14th چیپٹر ہے، اس میں 25 سے لے کے 30 تک، ٹھیک ہے، یہ آیات جو ہیں ان کی اپنی بک کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینشنڈ ہے. یہ عبارتیں آپ پڑھیں، آپ کو اشارات ملیں گے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ لوگ بھی، ان کے پاس بھی ریفرنسز تو تھے بالکل، اور ہمارے پاس ہیں، حدیث تو ہیں. جیسے وہ انکار کر دیتے ہیں ان کے پاس مینشن تھی آیات، وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ان میں جو ہے وہ ان کی صحت کیسی ہے، ضعیف ہے کہ، اور حالانکہ اتنی ضعیف جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ضعفت دیکھی کیسے، ضعف کیسے دیکھنا ہے، کسی بھی حدیث کی صحت کو کیسے دیکھنا ہے اور نریٹرس کو کیسے دیکھنا ہے، تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بعض اوقات ہم کسی بے فضول سی حدیث اور من گھڑت حدیث کو بڑا معیار بنا کے، اسٹینڈرڈ بنا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اوتھینٹک حدیث کو بھی ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ نفسیات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب یہاں پہ اصل میں کام شروع ہو رہا ہے جو کہ اتباع کس چیز کا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یتبعون، اتباع کریں گے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی انہوں نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان کی ایٹریبیوٹس ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے گا کیا، وہ ایسی کیا چیز کرے گا جو آپ کو لگے گا وہ رسول ہے اور آپ نے اتباع کرنا ہے، اس چیز کا صرف اتباع کرنا ہے. تو یہاں پہ مفلحون حی علی الفلاح سے بھی ہم ریلیٹ کریں گے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمْ، اور وہ حلال کرے گا ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ، اور حرام کر دے گا، علیہم ان پر، الخبائث، خبیث چیزیں، پولیوٹیڈ چیزیں، کنٹامینیٹڈ چیزیں، خبیث چیزیں. وَيَدَعُ عنہم اسرہم، اور ان سے دور کر دے گا، ان اسرہم ان کے بوجھ، واغلال، اور ان کے توق، ٹھیک ہے، ان کے گلوں میں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسرہم جو ہیں وہ بوجھ ہیں، اور
اغلال جو ہیں وہ طوق ہوتے ہیں. دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک گردن بندھی ہوئی ہے کہ سر بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں، اور اس طرح ہم بوجھ ایسا ہے جسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب آپ دیکھیں نا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، تھیلے ہاتھ میں بہت سارے ہوتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے نا، امی کہتی ہیں تھیلے پکڑ لو یا یہ سوٹ کیس پکڑ لو، کوئی بھی چیز پکڑ لو، اب آپ کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں یا وہ آپ کو بہت بھاری کر دیتے ہیں. آپ کو چلنا بہت ساری، سمجھے آپ نے 10 کلو 20 کلو کی کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، اب اس سے آپ کی واک بھی کم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ، پوری آیت جو ہے اس کو اچھے سے سمجھنے والی چیز ہے، جو کہ آپ خود گھر میں بار بار اس کو اچھے سے سمجھیے گا، ورنہ آپ کو اشہد ان محمد رسول اللہ سمجھ نہیں آئے گا. میرا کام ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہنٹ دے دینا کہ اسے ریلیٹ کریں ان چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان سے بوجھ ہٹائے، ان کی گردنوں سے وہ طوق ہٹایا جو کہ کیا تھا، پچھلی شریعتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ڈال لی تھی. التی کانت علیہم، جو تھی ان پر، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اوپر خود ڈالی تھی، کسی نبی نے آ کے نہیں ڈالی تھی، لیکن جیسی نبی جاتے تھے یہ اپنے اوپر خود سے کچھ شریعتیں اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے تھے، اپنی شادی کے، اپنے لین دین کے معاملات ایسے بوجھ کر لیتے تھے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی شریعتوں کے ساتھ جو خود ساختہ انہوں نے بیڑیاں بنائی ہوئی تھی، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ یعنی کہ اگر آپ یہودیوں کا تھوڑا سا پڑھیں، عیسائیوں کا بھی پڑھیں، تو کتنا ان کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ کتنا برا معاملہ کیا جاتا تھا. اور یعنی کہ ایون یہ کہ کیلاش میں آج کل جو ہے وہاں پہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں. پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ایسے معاملات خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب وہ ان کا بیبی بورن ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے، اور وہ بچہ اور ماں جو ہے وہ ایک الگ ہی کسی اس میں آئسولیشن میں جا کے رہتے ہیں. بہت سارے اور بھی بچے ہیں جنہوں نے ڈلیوری کی ہوتی ہے، وہ سب ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، اور اس طرح کے کانسیپٹ کے ساتھ. تو اسی طریقے سے کانسیپٹ سے یہودی اور عیسائی بھی جو تھے وہ انہوں نے خود بوجھ ڈالے ہوئے تھے. حالانکہ ویمن رائٹس کا جو پرچار یہ لوگ کرتے پھرتے ہیں ویسٹ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو عورتوں کو اس قدر فریڈم دیا ہے اس معاملے میں. اس کے علاوہ جو کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو ان کے مذاہب میں انہوں نے خود اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا اس چیز کو کہ بس اب جان کے بدلے جان ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا دیت دے دو، اور بھی چیزوں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیڑیاں، ان کے طوق، ان کے گلے سے اتارے. اب میں اگر اتباع کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گی، تو میں نے تو لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا نا دین. اگر آپ ابھی مولویوں کو دیکھیں، اب اگر آپ ابھی ایسے لوگوں کو دیکھیں جو دین کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا مشکل کر دیا لوگوں کے لیے دین کو، اور خود سے آسانیاں دے دی ہیں، اور خود سے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. نہیں یہ نہیں جائز ہے اور یہ جائز ہے. اگر اس میں دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ احکامات ہمارے پاس ہیں تو ظاہر ہے وہ جائز ہیں، لیکن خود سے دین کو مشکل بنا دیا کچھ لوگوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں فرقے اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ دوسرے فرقے میں آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ ذرا سا سلائٹلی ایک چینج آتا ہے اور وہاں پہ آپ حرام ہو جاتے ہیں، ان کی آپ کی انٹری بیان ہو جاتی ہے. حالانکہ دونوں آپشنز ہیں، دونوں فرقے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ ہی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آپشنز ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ نے ایک کو پکڑ لیا اور ایک کو حرام کر دیا. اب یہاں یہ پورا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، بھی اس پر. تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پہ، ان کے لائے ہوئے حلال اور حرام پر، اور اس پہ وہ اتباع بھی کر رہے ہیں اس چیز کا. اور پھر صرف یہی نہیں کہ اتباع کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیا، تو ہم نے بیٹھ کے پانی پی لیا، تو ہم نے ٹخنے پانچے جو ہے ٹخنوں سے اوپر کر لیے. نہیں، اور بھی بہت سے معاملات، زندگی کا ہر معاملہ صبح سے رات تک دیکھا جائے گا کہ کون کون سے معاملات میں اتباع کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہاں پہ خبیث اور طیب کو بھی دیکھتے ہیں. اور کیا کرنا ہے کہ بہی وعزروہ، اور تعزیر کرنا، ٹھیک ہے، عزت اور اکرام کرنا، آنر کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم کو آنر کرنا. اب کسی کو آنر کرنا کیا ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں. آپ اپنے پیرنٹس کو آنر کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آنر کریں. کہیں بھی آپ جاتے ہیں، آپ بچے سے کہتے ہیں تم نے میرا بیٹا آج نام روشن کر دیا، آج تم نے مجھے بڑا ہی، یو میڈ می فیل پراؤڈ، یو یو نو. ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں نا، پراؤڈ آف یو، پراؤڈ آف مائی سیلف، پراؤڈ آف مائی فادر. ایسے کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہوتی ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے ہماری اچیومنٹ ہے، ہم نے بتائی ہے ان کو، یا ہمارے بتانے سے انہوں نے وہ چیز کی ہے. تو بالکل ایسے ہی، یا ہم اپنے ماں باپ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں ہمیں ہم اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا، انہوں نے جو مجھے تعلیمات دی تھیں، جو انہوں نے مجھے کہا تھا کرنے کو، میں نے وہ سب کیا. مشکلیں تو پیش آئیں لیکن میں نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا، ان کا سر نیچے جھکنے نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا کہ ایسے ایسے بیٹا نہیں کرنا، کہیں بھی جاؤ ہمیں یاد رکھنا کہ ہماری بھی عزت ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسے ہم یہ دنیا میں ہم نے اس سے تھوڑا سا اپنا جو کینوس ہے بڑا کر لیں، ذرا سا پرسپیکٹیو اپنا اور بڑا کر لیں کہ مجھے کس کو نام دینا ہے، کس کو روشن کرنا ہے. کیونکہ میں امت
محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو عزروہ وعزروہ جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو قوت دینا، وہ کام کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پیٹرن پہ کر کے چلے گئے ہیں دین اسلام کے لیے۔ دین اسلام کے موجد ہیں، دین اسلام کے لیڈر ہیں، دین اسلام کے پائنیئر ہیں، وہ جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے دین شروع کیا اور مکمل بھی انہوں نے کر دیا۔ تو اب میں اس میں سے کوئی ایڈیشن نہیں کروں گی، کوئی سبٹریکشن نہیں کروں گی۔ وَنَصَرُوهُ، اور مدد کروں گی، مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اتباع کریں گے، النور التی، ساتھ وہ اگر وہی آیت آپ لگا دیں نا تو ان کے سامنے وہ آ جائے گا پورا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 جی۔ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کریں، النور، اس نور کی۔ اب نور کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، لائٹ قرآن کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں۔ اور اتباع کس کا کرنا ہے؟ اس نور کا، الذی، وہ جو انزلہ، نازل کی گئی، معاہو، ان کے ساتھ، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کی گئی، تو ان کو پاور کیسے دینی ہے؟ اس کتاب کو فالو کرتے ہوئے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ اب پتہ ہی نہیں ہے قرآن نور میں کیا لکھا ہوا ہے، لائٹ ہے کیا، جہالت میں، اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے نور کے بارے میں پتہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو واقعی نور سمجھیں گے اور پڑھیں گے بھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا کریں گی؟ اولئک هم المفلحون، تو یہ انسان کو فلاح دے دیں گی۔ رسول پہ اتباع کرنا، ان کو مان لینا، ان کو قوت دینا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو ایز از فالو، اور پھر خاص چیزیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور خبیث اور طیب میں تمیز رکھنا۔ مسئلہ یہاں پہ آ کے ہو جاتا ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بالکل چھوڑ بیٹھے، ہماری زندگی اس بات کی گواہی دے ہی نہیں رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ امر بالمعروف کہاں کریں اور کیسے کریں۔ ہمیں اتنے فیئرز آتے ہیں، لو سیلف اسٹیم ہماری اتنی بن چکی ہے، لو سیلف کانفیڈنس ہمارا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمت ہی نہیں کر پا رہے ہیں کسی کو روکنے سے۔ اور یہ کہ روکنا اگر کرنا بھی ہے تو اس کے طور طریقے بھی نہیں ہمیں آ رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو روکنا بھی نہیں آ رہا ہے، ہم لوگوں کو اوفینڈ کر دیتے ہیں۔ تو امر بالمعروف بالکل ایسا ہے جب آپ کو کسی سے شدید محبت ہو، اور آپ سوچیں آپ کی زندگی میں آپ کون ہے، ماں باپ یا شوہر یا بیوی یا بچہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اس کو آپ کو اسے شدید محبت ہے۔ اب آپ کو اسے کسی ایسی چیز سے روکنا ہے جو کہ بری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بری ہے، یا پھر ایسی چیز کا حکم دینا ہے جو اس کے لیے بہت اچھی ہے، تو آپ اس کو کیسے تبلیغ کریں گے؟ آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ تو جب آپ وہ فیلنگ لے آئیں گے تو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر جب کریں گے تو اس میں بہت اثر ہوگا۔ امی کو یہ کہنا کہ امی آپ کو چینی چائے میں ضرور دوں گی لیکن چینی نہیں دوں گی آپ کو، آپ مٹھائی نہیں کھائیں گے، آپ اور کچھ مانگ لیں، آپ کو میں فروٹ دے دیتی ہوں میٹھے میں، لیکن آپ مٹھائی مت لیں، نیچرل شوگر لے لیں، ہے نا۔ تو آپ ان کو روک رہی ہیں، یا آپ ان کو کسی چیز کا حکم دے رہی ہیں کہ امی آئے چلیں واک کرتے ہیں، ابھی آپ نے حکم دیا ان کو کچھ کرنے کا، تو وہ یہ محبت بتائے گی۔ لیکن اگر آپ کو محبت نہیں ہوگی، اسی ماں کو آپ ساس کی کیٹیگری میں لیں، آپ کو ساس سے محبت نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ یہ میٹھا اگر وہ مانگے تو آپ کہیں گے بس آپ کو تو میٹھے کی پڑی رہتی ہے، اور شوہر کو بھی جا کے بتائیں گے کہ بھئی ان کو تو میٹھے کی، اور پھر ہم دوائیوں کا خرچہ بھی ہم پر آئے گا، اور پھر یہ بیمار ہو جائیں گی اور میرے اوپر پڑ جائیں گی نا، اس طرح کی لینگویج۔ تو یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق یہ پڑتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کرنا ہے لوگوں کو، لیکن محبت بھی تو ہونی چاہیے ان سے، امت کے طور پہ ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نہیں ہے وہ، جانے نہیں ہے اس لیے ورک بھی نہیں کرتا ہے، تبلیغ ورک اس لیے نہیں کر رہی، اور ہم اس لیے لوگ ہم سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، لوگ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ہم بس امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں سے محبت کریں، یہ آپ کو قیامت والے دن آپ کے کمیشن بنے گا، یہ اس سے آپ کا، یہ آپ کی گواہیاں دیں گے آپ کے حق میں، ان کو کتنا اوفینڈ کریں گے یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بلائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے پہ گواہی دے رہا ہوگا، تو کیا گواہی دیں گے آپ کے بارے میں لوگ؟ چلتی ہوئی لڑکی نے مجھے صرف میری محبت میں آ کے مجھے کسی چیز سے روکا کہ آنٹی آگے دے کے گڑا ہے، تو اس کو وہ گڑا جو ہے نا اس سے تو وہ بچ جائے گی، لیکن کتنی محبت جاگے گی کہ اس کو کیسے میرا خیال آ گیا۔ لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو دین کے حوالے سے بالکل اس لیے گائیڈ نہیں کرتے ہیں، ایک تو یہ خود پتہ بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ کون پڑھے ان کے معاملے میں، یہ تو فوراً فتوے لگا دیں گے، فوراً ہمارا کوئی معاملہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے ہماری شادیاں نہ ہوں، ہماری شادیاں ہوں گی نہیں ہوں گی تو ہم بڑے ملانی کہلانا شروع کر دیں گے، اور یہ آتے ہیں فیئر، ایسا نہیں ہے یہ ابھی کے دور کی بات ہے، شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے معاملہ کہ لوگ ایلیگیشنز لگاتے ہیں، اور بہت آپ کو مطلب اس چیز سے مطلب یہ کام کرتے ہوئے بڑی ایجیٹیشن یا ایسی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، لوگ خود کھنچتے چلے آتے تھے، ہے نا، ان کا اپنے گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا، بار بار رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا بھی اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو، ان کو بھی تھوڑا سانس لینے دو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اب یہ طیب اور خبیث جو ہے اس پہ فرق کرنا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا کہ لوگوں کو پالیوٹیڈ چیزیں، گندی چیزیں،
کنٹامینیٹڈ چیزیں، ایسی چیزیں جو صحت کے لیے، دین کے لیے، جو ان کی فائدے کا سبب نہ بن رہی ہو نا. خبیث چیز اس کو کہتے ہیں، خبیث چیز اس کو بولتے ہیں جو کہ اس میں ملاوٹ ہو اور وہ آپ کی چیز کے لیے، آپ کے لیے نقصان دہ ہو. اور طیب بولتے ہیں اس چیز کو جو بہت ہیلدی ہو اور گرو کرنے میں ہیلپ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال جو ہے وہ درخت سے بھی دی گئی ہے. تو اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے وہ انٹروڈیوس کرائیں اپنی زندگی میں، وہ پیٹرن لے کر آئیں جو ان کے لیے، ان کے حق میں بہتر ہو، ان کے صحت کے لیے بہت اچھا ہو، ان کے نشو و نما کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے، ان کی نفسیات کے لیے، ان کے ایموشنز کے لیے بہت ان کے حق میں بہتر ہو. یہ ہمارا سیکھنا اور یہ ہمارا اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو بالکل چھوڑ دیے، ہم نے ہر چیز شامل کر لی ہے. بہت سے وظائف ایسے ہیں، بہت سی عبادات ایسی ہیں، بہت سا کھانا پینا ایسا ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا ہے، جو کہ خبیث کی اس میں آتا ہے، جس میں ہمارے ہیلتھ یا ہماری آئی سائٹ یا ہمارے موومنٹس وہ جو ہیں اس کے ریفلیکسز جو ہیں وہ اس میں اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. سو رسول اللہ علیہ وسلم میک شور کرتے تھے کہ صرف دین کو یہ نہیں لے لینا کہ عبادات کرنی ہے، بلکہ لوگوں کی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے جذبات کا، ان کی نفسیات کا، ان کے احساسات کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی فزیک کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کوالٹی ہے جو کہ میری اور آپ کی زندگی سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے لیول پہ سمجھ آنی چاہیے. ہماری زندگی سے لوگوں کے بارے میں ہم یہ بتائیں، اپنی ساسوں کو بتائیں، اپنی امیوں کو بتائیں، ابو کو بتائیں کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے یہ کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے پینا اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے اتنی دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے واک اچھی ہے، آپ کے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں. ہم دین میں جب آتے ہیں تو ہم بس دین کی 4 چیزیں پکڑ لیتے ہیں، یہ نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. تو ان کو لگتا ہے یہ پتہ نہیں کوئی مسلط ہو گئے ہمارے اوپر. لیکن جب آپ لوگوں کی ان چیزوں پہ بھی دھیان دیں گے کہ ان کو کیا کیا چیزیں پریشان کر رہی ہیں، بھی ایسے لوگوں میں آپ مت بیٹھیں جہاں آپ پریشان ہوتی ہیں. امی آپ نہیں جائیں ایسے لوگوں میں، آپ آتی ہیں، آپ 2 دن ڈسٹرب رہتی ہیں، ابو آپ جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ ان سے نہیں بنتی، تو آپ نہیں، تو ان چیزوں کی بھی چھوٹی چھوٹی فکر کرنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی فکر کی ہے. وہ آپ اگر حدیث دیکھیں اور ان کی پوری سیرت دیکھیں تو آپ کو وہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اتارے ہیں. میری زندگی سے کتنے لوگوں کے بوجھ اترے ہیں، تو میں اب خود لوگوں کے پہ بوجھ نہ بنوں اور میں کوشش کروں کہ میری زندگی سے لوگوں کی زندگی کو میں ہٹاؤں کہ تم نے کیا یہ رسم و رواج پیدا کر لی ہیں اپنے اوپر. یہ شادیوں کی رسمیں ہیں، یہ میت کی رسمیں ہیں، فلاں موقع پہ میلاد ہو رہا ہے، یہ چیزیں، یہ رسمیں جو ہیں تمہارے اوپر بوجھ ہیں، کہ تمہیں دین تمہارا کمزور کر رہی ہیں، تمہیں چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. دین کو اس لیے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کو ہر وقت لگ رہا ہے کہ ہر وقت پیسے چاہیے، ہر وقت نا انرجی چاہیے، ہر وقت جو ہے نا وہ ایمان کا ہائی لیول ہونا چاہیے. تو لوگوں کے لیے نا بوجھ پہ بوجھ، بوجھ پہ بوجھ بنا دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان دین دے دیا تھا کہ غریب بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے، اور امیر بھی کر سکتا ہے. سو یہ چیزیں ظاہر ہے سیکھنی پڑیں گی اور یہ چیز سمجھنی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سیکھیں اور اس کو سمجھیں. یہ کام کرتے ہوئے آپ نے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لائف سٹائل کو اپنانا ہے. تو جیسے جیسے انہوں نے لائف سٹائل گزاری ہے ویسے گزارنی ہے آپ لوگوں نے. پھر اب ہمارے پاس آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ. بھیا علیہ السلام میں جو ہے وہ پی پی ٹی میں ویسے بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں نا آپ کے پاس نا بہت سارے بینیفٹس آ جاتے ہیں. سائیکولوجیکل بینیفٹس آتے ہیں نماز کے، فزیکل بینیفٹس آتے ہیں جو کہ میں نے اس میں شاید میں نے پی پی ٹی میں ڈالے بھی ہیں، اس لیے میں اس کو مینشن نہیں کروں گی. آپ خود سے دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو گوئنگ ڈاؤن ہے، یا آپ کا جو سجدہ کرنا ہے، یا آپ کا کھڑا رہنا ہے، یا آپ کے بلڈ فلو میں، یا آپ کے اسپائن کی موومنٹ میں، یا اسپائنل نروز میں کو کیسے نرش کر رہا ہوتا ہے، یا اس سے آپ کی بیک ایک جو ہے اس میں کیسے یہ ریلیف بنتا ہے. ٹھیک ہے، نماز کا جو پورا پوسچر ہے یہ آپ کے پیٹ پھولنے کو کم کرنے کے لیے بڑا اچھا پوسچر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اور جو آپ کی بیک ہے اس کے نچلے حصے کا جو یعنی کہ تھائز ہوتی ہیں آپ کی، یا آپ کی جو پنڈلیاں ہوتی ہیں، کافز جو ہوتی ہیں، اس کو پھیلاتا ہے. یہ پوری اس میں مینشن ہے پی پی ٹی میں، میرا خیال آئے ہو کہ اس میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آپ نماز کی طرف آؤ. آپ تھوڑا سا جو ہے نا یہ چیزوں کو گواہی دے دی ہے تم لوگوں نے، اللہ کو بڑا مان لیا ہے، اللہ کو ایک الہ مان لیا ہے، اور رسول کو جو ہے وہ تم لوگوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا. ٹھیک ہے، اور اس میں 4 چیزیں ہیں. جیسے الہ کو ماننے میں 4 چیزیں تھیں، ایسے ہی رسول کو ماننے میں 4 چیزیں ہیں کہ رسول پر ایمان لے کر آنا، ان کی عزت و احترام کرنا، ان کی مدد کرنا، یعنی کہ اس مشن میں ان کی مدد کرنا، اور پھر اس نور کی پیروی کرنا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کیا بنا دیں گی؟ مفلحون. تو یہ اس کی گواہی دینا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ہمیں بتا دی ہے. تو یہ 4 چیزیں رسول کے ساتھ آ گئیں. اب یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اب نماز کی طرف آ جاؤ.
اب نماز جو ہے وہ اس کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب صرف منہ سے بیٹھنا کتنا اچھا ہوتا نا کہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے حی علی الصلاح، ہم بھی کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اشہد ان محمد، اور بیٹھے رہتے. لیکن اب کچھ بولنے کے بعد اب کچھ جو ہے نا فزیکل ایفرٹ کرنی ہے، اب کچھ اٹھنا بھی ہے، گھر سے اپنا آرام چھوڑنا ہے، یہاں کہیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، چٹ چیٹ چل رہی ہے، وہ چھوڑنا ایک مشکل نفس پہ بھاری ہے نا. تو اب گواہی دینے کے لیے زبان کے بعد اب کیا ہے، زبانی کے وربلی اور اورلی بولنے کے بعد اب فزیکلی جو ہے نا اس چیز کا اظہار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے نبی ہیں. تو یہ انہوں نے کیا ہے، تو جی بالکل انہوں نے کیا ہے، انہوں نے فزیکل نماز، تو ہم نے بھی جا کے پھر ایک کیا کرنا ہے، وہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، بس اب آ جاؤ نماز میں. اور صلاح جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن. عربی میں صلاح کا مطلب جو قرآن میں بہت سارے میننگز ہیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کنیکٹ ہونا، کنیکشن ہونا. ٹھیک ہے، تو صرف نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کا اس کے علاوہ بھی ایک سے بڑھ کر بھی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے شکر گزاری کا اظہار کرنا، تعریف کرنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا فری مین بنایا، آپ نے مجھے اتنا فری ہولڈ دیا کہ میں کسی کی اتباع نہ کروں، بس آپ کو الہ مانوں اور ایک ہی نبی کو جو ہے پیروی کروں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ موسیٰ کو بھی فالو کرو، عیسیٰ کو بھی فالو کرو، فلاں کو بھی فالو کرو، تو کتنا مشکل ہو جاتا نا، کتنے سارے کام کرنے ہوتے. تو ایک ایسا نبی، بہترین امی اور بہترین نبی دے دیا جس نے کوئی بہت سا ہارڈ کرائٹیریا نہیں رکھا میرے لیے، بڑا آسان کرائٹیریا رکھا. تو پھر شکر گزاری کا جذبہ کہ حی علی الصلاۃ، تو اب آ کے وہ سجدہ کرو، وہ جھکو آ کے میرے آگے، تاکہ تمہیں خود بھی تم سامنے والا بھی جو ہے تمہیں تمہاری موومنٹ سے دیکھے کہ اس نے واقعی بو ڈاؤن کر دیا ہے. اور یہ ایک آپ کی پروگرامنگ اور کنڈیشننگ کرتی ہے یہ صلاح نماز. جب آپ نماز جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو اب آ کے اپنی کنڈیشننگ کرو. جیسے گاڑی واش کرانی ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا گاڑی واش کرانی، ہاں گاڑی واش، امی کو بھی کہتے ہیں آج گاڑی دھلوانی ہے، آج بائک دھلوانی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، یا کوئی سوٹ رکھا ہوا ہے، سوٹ سلنے دینا ہے، سوٹ سلنے دینا ہے. اب بولنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں سوٹ دیتے تو ہی سلتا ہے، یا گاڑی لے کے جاتے ہیں تو ہی وہ دھلتی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ اب آؤ، اب بول دیا ہے، کنفیس کر لیا ہے، تو اب آ کے یہ کنڈیشننگ کرو اپنی، پروگرامنگ کرو اپنی. اور دن میں جب بار بار جانے سے، برائی فحاشی سے رکو گے کیسے، جب دن میں 5 دفعہ جاؤ گے، ہے نا، اور وہاں جانے میں 10 منٹ سمجھیں کتنے، 5 سے ملٹیپلائی کریں گے، اگر مسجد دور ہے تو 10 منٹس تو لگتے ہیں. اور اگر کوئی سنتیں پڑھنے کا اور تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو بھی پڑھنے کا کوئی ہو، تو میرا خیال ہے 22 منٹس لگتے ہیں پورے اس پروسیجر میں. اگر آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور سنتیں آپ نے چھوٹی رکعت، چھوٹی تلاوت کے ساتھ قیام کیا آپ نے، 25 منٹس لگتے ہیں. تو اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بار بار جانے سے آپ کا تزکیہ ہی ہو رہا ہے نا. اور کیا ہو رہا ہے، یہ کنڈیشننگ ہی تو ہو رہی ہے آپ کی. 5 دفعہ آپ جا رہے ہیں، 5 دفعہ آپ کو کہیں پرنسپل بھی بلاتا ہو، یا کوئی ٹیچر بھی بلاتی ہو، یا کوئی ابو بھی بلاتے ہو، تو بھی آپ کو ریمائنڈر وہ بار بار دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تب بھی ہم بڑے سدھرے ہوئے رہتے ہیں. تو یہاں تو ہم جیسے 3 دن میں ہم 3 دفعہ میل ہمیں جسمانی طاقت دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح حی علی الصلاۃ 5 دفعہ ہمیں روحانی طاقت دیتی ہے. ہم جاتے ہیں کہتے ہیں واہ اتنا مشکل تھا، اتنا پیچھے پرابلم ہو رہی تھی، گھر میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا، یہاں پہ کتنا سکون مل رہا ہے. یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھو یہ بوڑھا انسان بھی آیا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے، یہ جوان بھی آیا ہوا ہے، یہ خاتون بھی آئی ہیں، چھوٹا سا بچہ لے کر آئی ہیں. وہ بچے پیچھے شور کر رہے ہیں مگر ان کو پرواہ نہیں ہے، اپنی نماز کے لیے آ گئی ہیں. وہ رہتی ہیں کسی بچے کو پارک لے جاتی ہیں، رہتی ہیں بچے کو کوئی ٹیبلٹ دے دیتی ہیں گھر میں اور اسکرین میں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. لیکن یہ بھی آئی ہیں. تو جیسے ہی آپ جاتے ہیں 5 دفعہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موٹیویشن دے دیتے ہیں کہ تم کیوں نماز سے گھبرا رہے تھے، یا تم کسی چیز سے گھبرا رہے تھے. دیکھو یہاں پہ وہ بوڑھا انسان بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے کرسی رکھ کے، یا کسی بزرگ کے ریشہ ہے ان سے ہلا نہیں جا رہا، پوری بوڑھی باڈی جو ہے ان کی موو کر رہی ہے. کوئی معذور بھی لوگ آتے ہیں اکثر، تو وہ پوسٹ شیئر ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ کوئی لنگڑا آ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا، ہوتی ہے نا موٹیویشن کے لیے کہ جب یہ معذور شخص پڑھ سکتا ہے نماز تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو واقعی موٹیویشن ہوتی ہے، واقعی میں تو معذور نہیں ہوں، میں تو ہٹی کٹی ہوں یا ہٹے کٹا ہوں میں، اور مجھے کیا مشکل آ رہی ہے. تو یہ آپ کو فزیکل سائیکولوجیکل فائدے آپ کو ملتے ہی ملتے ہیں. ایسی حرکات و سکنات ہوتے ہیں کہ پورے دن کی نماز جو کہ 5 بار ہے، اگر اس کے بارے میں آپ سائنٹیفکلی دیکھ لیں، خود ریسرچ کریں، تو 3 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جاگنگ یا پیدل واک کے مترادف ہے. 5 دفعہ نماز پڑھنا، ایکسرسائز کرنا، اس کا جو سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھنا چاہیں، مجھے ویسے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے، فزیکل بینیفٹ اسپرچول کے علاوہ، 3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ کو، اگر آپ واک کرتے ہیں یا جاگ کرتے ہیں، اس کے جو فائدے ہوں گے وہ آپ کو اس نماز سے ہو رہے ہیں.
تو یہ سائنس پروف کر چکی ہے نا. ہم تو چلو ہم تو یہ مطلب یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے کہ چلو میں نے واک نہیں کی تو میں آج 5 نمازیں پڑھ لوں گی، آج بارش ہو رہی ہے تو واک نہیں ہوگی تو چلو 5 نمازیں پڑھ لوں. تو یہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے جسمانی فائدے ہیں تو ہاں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بھی چیز ہم سے نہیں کرواتے فزیکلی. بھوکا بھی ہمیں نہیں رکھواتے. آپ کو روزے سے پتہ چلے گا، روزے جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اور اس کو روزے سے ریلیٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ویسے بڑے فائدے ہیں. تو بہرحال اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور اس کا پھر یہ کہ بیسک لیول آف ایکسیلنس یہ ہے جس کی ڈاکٹرز یا میڈیکل فٹرنیٹی ہوتی نا، انہوں نے بھرپور حمایت کی ہے کہ یہ جو پوٹینشیل بینیفٹس ہیں نماز کے، وہ مسکولر اسکیلیٹل سسٹم کے لیے بہت بہت زیادہ بینیفیشیل ہیں. تو یہ تو بہت مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے ہم کسی کو بتانا چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں. تو پی پی ٹی میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ شیئر ہے، لیکن یہ پرپز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نوکری اس لیے نہیں کرنی کہ میں فٹ رہوں. کرتے ہیں کوئی ابو کہتے ہیں بیٹا میں نوکری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں فٹ رہوں، یا امی کہتی ہیں کہ میں جاب اس لیے کر رہی ہوں کہ میں فٹ رہوں. نہیں، مقصد ہوتا ہے بھائی کمانا ہے یا گھر چلانا ہے. تو بالکل نماز کا ایسے ہی کہ بھائی ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ کرنی ہے، مقصد ہی ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے ابو کہیں بھائی میں نوکری کرنے سے جو ہے نا میری روٹین بڑی اچھی ہوئی ہے، صبح ہی اٹھ جاتا ہوں میں، یا مجھے اگر پیدل جانا پڑ رہا ہے، گاڑی نہیں ہے، تو مجھے اس سے بڑے فائدے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک ایڈیشنل فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مقصد بنا لیں. تو جب ہم دنیا میں اس چیز کو مقصد نہیں بنا رہے ہیں باقی چیزوں کو، تو نماز کو بھی اس لیے مقصد نہیں بنانا چاہیے. اور پھر آ جاتا ہے کہ حی علی الفلاح. اچھا، اب حی علی الفلاح جو ہے اس میں ابھی ہم اکثر یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہوتا ہوگا، مجھے بھی آتا تھا یہ سوال کہ آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ نماز پڑھنا تو ویسے اتنا بوجھ لگ رہا ہے، تو یہ کامیابی کیسے ہے؟ تو اس کے لیے بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فلاح کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا مفلحون، اور اس کے اپوزٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خاسرون. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ نے خود جا کے گھر میں سوچنی ہے، غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کو بتایا. قد افلح المؤمنون اولئک الذین علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور بہت ساری آیات جو ہیں فلاح کی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آج ہم اس کو ٹچ کریں. تو جب ہم یہ آیات ہم پڑھیں گے قرآن میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حی علی الفلاح اور وہ جو قرآن میں فلاح بتائی ہوئی ہے وہ کیسے انٹر لنکڈ ہے آپس میں. اور اس کے علاوہ خسارہ جو ہے وہ کن چیزوں میں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ خسارے کی جو چیزیں ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہم الخاسرون اولئک ہم الخاسرون، یا یہ جو العصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو دونوں چیزیں جب آپ دیکھیں گے نا اپوزٹ، آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ تو فلاح ہے. اب خسارہ کس چیز میں؟ تو پتہ چلے گا خسارہ یہ چیزوں میں ہے، جو میرے خیال سے سورہ تغابن کی اگر آیت آپ لگا دیں ساتھ تو ایک دفعہ ہم دیکھ لیں، یا میں کوشش کرتی ہوں کہ 16 سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 اگر لگا دیں آپ میرے پاس. تو آپ کو پتہ چلے گا حی علی الفلاح اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں ہمیں. حی علی الفلاح ایسے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اب آپ دیکھیں کہ فلاح کیسے کیا ہوتی ہے. فلاح ہوتی ہے کوئی بھی چیز، جیسے کہتے ہیں نا پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. یہ پریکٹس ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیاب کر دیتی ہے، انسان کو مکمل کر دیتی ہے، یعنی کہ انسان کو سکسیس کی طرف لے جاتی ہے. یہ اس پہ ڈسکس کرتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو حی علی الفلاح کو کیسے لکھنا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. اب آپ یہ سوچیں کہ نماز، اب آپ سوتے میں سے اٹھ گئے ہیں، فجر کی اذان کی کال آئی ہے، آپ اذان کا جواب دیے اور آپ نماز کے لیے چلے گئے ہیں. روز آپ جا کے دو سنتیں پڑھ رہے ہیں، 2 فرض پڑھ رہے ہیں. پھر آپ دوپہر میں پھر جاتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ جاتے ہیں عصر کی نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. اب آپ نے ایک خاص پیٹرن پہ، خاص ٹائم پہ، خاص کال پہ آپ نے جا کے نماز جب پڑھنی شروع کی ہے، بار بار پریکٹس کر رہے ہیں، بار بار پریکٹس کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج فجر میں بڑا ٹائم ہے، آج چھٹی کا دن ہے تو میں 6 رکعت پڑھ لوں. نہیں، آپ نے کہا کہ اب چاہے تنگ ٹائم ہے یعنی کہ کم ٹائم ہے، چاہے بہت زیادہ ٹائم ہے، مجھے 2 فرض ہی پڑھنے فجر کے. اور عشاء کی اب میں کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں، کتنا ہی یعنی کہ ایگزاسٹ ہوا ہوں، ایگزرشن ہوئی بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ عشاء کا ٹائم ہے اور مجھے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر تو مجھے پڑھنے ہیں نا. تو جب آپ یہ پریکٹس بار 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 کرتے ہیں تو آپ یہ سبمشن کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ فجر کی 2 کیوں ہیں، ظہر کی 4 کیوں ہیں. یہ سبمشن ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹ فلاح کی طرف لے آتا ہے. ڈائریکٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اب کامیابی شروع ہوگی، کیونکہ تم نے اللہ کی ماننی شروع کر دی ہے. باقی چیزوں پہ تو بعد میں آؤ گے، لیکن ابھی کیا ہے کہ تم نے نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی وہ بات مان لی ہے جو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اس ٹائم پہ ظہر پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ عصر پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ مغرب پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ عشاء پڑھنی ہے نا. ہم سوال نہیں کرتے ہیں کہ کیوں، جتنی کہہ دی ہے اتنی کرنی ہے، اتنی دیر میں یہ پوسچر ہوگا،
نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے کچھ اور سوچنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ کنسنٹریشن زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب یہ آہستہ 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 آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کی مثال کیسے ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے ماں اپنے بچے کو، یا ہماری مائیں ہمیں جب کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کراتی ہیں کہ بیٹا اب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے یا اسکول میں داخلہ لینا ہے، تو پہلے دن جب ہم جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتی بیٹا پہلے دن آپ بس پہلے دن جاؤ گے یو ول بی سکسیسفل مین اور کامیاب انسان بنو گے، نہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ جاؤ بار بار، آپ دیکھنا ایک دن انشاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب انسان بنو گے۔ تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں، ٹائمنگز فالو کرتے ہیں، جو انسٹرکشنز ٹیچرز دے رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، ہر چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں اسی انسٹیٹیوٹ میں، لیکن خاص پیٹرن پہ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ سیٹرڈے آف ہے تو نہیں ہم جائیں گے، یا منڈے کو بلایا تو ہم نہیں جائیں گے، نہیں، اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کامیاب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ انجینئر بن جاتے ہیں، وہ فائنانس کی کوئی ڈگری لے کے نکل آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ بار بار ایک ہی چیز پہ ریپیٹیشن پہ کام کرنے سے کامیابی مل جائے گی۔ اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے آیت ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھو، اللہ تعالیٰ اللہ کانشیس رہو، اللہ اورینٹڈ رہو، فاتقوا اللہ، اللہ کانشیس رہو، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے 7 لوگ ہم یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، 7 پیپل ہیں، اب ہم میں سے ہر ایک کا تقویٰ ڈفرینٹ ہوگا، ہم میں سے جتنی جس کی استطاعت ہوگی، ہو سکتا ہے کسی نے آج نماز جو ہے وہ بہت مشکل سے پڑھی، یعنی کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو ٹائم مینیج کرنا، 2 نمازوں میں تو واقعی مشکل ہو، جیسا کہ میں آج مجھے اتنی بھاگ دوڑ تھی، باہر کے اتنے سارے کام تھے کہ میں بھاگتے دوڑتے میں نے نمازیں جو ہیں وہ پوری کی ہیں۔ اور لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے آج جو ہے وہ چیریٹی کرنا بڑا مشکل ہوگا، کسی کے لیے کھانا بنانا مشکل ہوگا، کسی کے لیے جو ہے نا وہ کسی کی بات برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا، کسی کے لیے ہو سکتا ہے آج اگر منڈے ہے تو روزہ کسی نے رکھا ہو ہے نا، اس کے لیے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ تو کوئی کرائٹیریا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے کہ حی علی الفلاح کے لیے خاص بس جو لوگ مسجد آ رہے ہیں وہ ایک سب کے سب مفلی نہیں، تمہیں فلاح مل جائے گی لیکن تم نے اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے کام کرتے رہنا ہے۔ کوئی یہ نہ دیکھے کہ اچھا یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور میں تو کچھ نہیں کر رہی ہوں تو شاید مجھے فلاح نہیں ہو رہی، یا یہ جو ہے چھوٹا کام کر رہے ہیں میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں تو مجھے بہت بڑی فلاح مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت اچھے سے کانسیپٹ ہمارے کلیئر کر دیتے ہیں کہ فلاح کیسے دیکھنی ہے، یا اللہ کیسے فلاح دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرائٹیریا اللہ نے طے کرنا ہے نا فلاح کا۔ جیسے اسکول والوں نے بتانا ہوتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ کون آئے گا، یا اسپورٹس ڈے میں کون ونر ہوگا، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایج گروپ کیا تھا۔ اب ایک بڑی عورت کھڑی ہو اور ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو، اس کی ریس کرا دو، تو وہ تو ایک پینل ہی غلط ہے بیٹھا ہوا ہے کہ جو کس بیس پہ ڈیسیجن لے رہا ہے۔ تو ججمنٹ جو ہے وہ یہ دیکھی جائے گی کہ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جج ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں ججمنٹ کو، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں فلاح کو، تو وہ آپ کے سامنے یہ آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا، تو بس سنو، ٹھیک ہے، قرآن پہلے کتاب میں بعد میں نازل ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سنوایا گیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو سناتے تھے، تو سننے سے ہی قرآن کا سٹارٹ ہوا ہے، بعد میں وہ لکھا گیا ہے، اس کی کتابت ہوئی ہے۔ تو وَاسْمَعُوا، اور سنو، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور انفاق کرو، خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ اللہ کے حق میں بہتر نہیں ہے کہ تم سنو گے، اطاعت کرو گے اور انفاق کرو گے، بلکہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ، تو جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی تنگی سے، یعنی کہ نفس بار بار تنگ ہوتا ہے نا، ہمارا ہر چیز کے لیے تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صبح سے بلکہ ایک ہفتہ پورا سوچیں کہ میرا کہاں کہاں دل تنگ ہوا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بڑا دل کچھ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوا، کچھ لوگوں کی وجہ سے تنگ ہوا، کچھ لوگوں سے تنگ ہوا، آپ کا دل نمازوں سے ہو سکتا ہے تنگ ہوا ہو، کوئی کلاس لینے سے تنگ ہوا ہو، کلاس پڑھانے سے، کلاس کی تیاری کرنے کے لیے تنگ ہوا ہو، کلاس کے لیے کوئی کسی نے ٹاسک دیا ہو، کوئی آپ نے ریفلیکشنز دینے ہو اس کے لیے تنگ ہوا، کوئی بھی چیز سمجھ لیں، یا گھر میں کوئی معاملہ ایسا ہوا ہو جس کے ساتھ آپ کا دل تنگ ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر نماز میں ہم جا رہے ہیں حی علی الفلاح اور ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر فلاح جو ہے تمہیں مل جائے گی، یہی لوگ جو ہیں یہ فلاح والے ہیں۔ اب میں یہ سوچوں کہ میرے آج ایسے کام ہو گئے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے فلاح والے ہیں نا، تو یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک اور کرائٹیریا دے دی ہے کہ اگر استطاعت سے بڑھ کر، اب ہو سکتا ہے نا کسی انسان نے شروع میں دین کی طرف آیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا آج لسنر بیٹھا ہو یا کوئی کر لسنر آیا ہو جو پہلے دن آ گیا ہو،
اس نے آگے سنا کہ اچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی استطاعت اتنی نہیں تھی جتنی باقی لوگوں کی بن گئی ہے، باقی لوگوں کو ٹیمپو بن گیا، تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے فلاں مل سکتی ہے. تو ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من استطاعت، تم جتنی استطاعت ہے تمہارے اندر، جتنا تمہیں سمجھ آ گئی ہے، جتنا تم ڈر گئے ہو، جتنا تم کیئرفل ہونا تمہارا بنتا ہے، یا تمہیں سمجھ آ گئی کہ اچھا میں اب نمازیں پابندی سے پڑھوں گی، بس باقی چیزیں چھوڑو، باقی چیزیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ کروں لیکن نمازیں میں پابندی سے پڑھوں گی، یا پھر یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ اب آرام سے اور اچھے طریقے سے معاملہ کروں گی، یا میں اپنے کام کو بہت فوکس ہو کے کروں گی، یا میں کوئی بھی آپ چیز سمجھنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ استطاعت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من استطاعت، اگر تمہیں اتنی. لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ پھر اگر اس کو فالو کر لیا، اپنے نفس کی تنگی کو فالو اوور کم کر لیا، کنٹرول کر لیا، تو پھر کیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر ایسے لوگ جو ہیں اس سے بڑھ کر پھر اب ان کے لیے کچھ ہے، یا وہ یہی کرتے رہے نہیں، ان کے لیے پھر اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو فلاح کی وہ آیات دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ ابھی کس سٹیج پر ہیں. کیونکہ میں نے ایسے اپنے سورہ البقرہ جس سے شروع ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو جب مفلحون ہمارے سامنے پہلی آیت آئی تھی کہ یہ فلاح والے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافق کفر بتا دیا تھا، اور منافق جو ہم نے اس میں کی ہے اس میں سیریز میں. تو مفلحون میں نا ہمارے استاد نے کہا تھا کہ پھر اس طرح دیکھو کہ فلاح، تو میں نے نا لکھ کے لگایا تھا کہ اچھا خشوع کرنے والے، اپنے جو ہے نا جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس سب چیزوں کو لکھ کے لگا لیا. اس طرح یہ آیات کو بھی لکھ کے لگا لیا کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب میں کس سٹیج پر ہوں، میرا کون سا لیول ہے. تو پتہ چلا کہ ابھی تو بہت سارے لیول ہیں، لیکن میں ابھی بگنر لیول پر ہوں. تو پھر یہ من استطاعت میں نے آپ کو ہم نے اس لیے شیئر کی ہے تاکہ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں، اور شروع سے اللہ تعالیٰ کے لیے فلاح کی طرف جاتے ہیں آہستہ آہستہ. جیسے بچے کو آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نرسری جا رہے ہو، آپ نے نا سب پڑھ کر آنا ہے، نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ ایسا سیکھو، ساؤنڈ سیکھو، اے بی سی کی ریکگنیشن سیکھو، لیٹر سیکھو. تو وہ بچہ کرتے کرتے کیا اس کو نہیں آتا ہے، آ جاتا ہے، وہ سب پورے ایسے بھی لکھتا ہے، اور وہ پوری جاب بھی کر لیتا ہے، کریئر بنا لیتا ہے. تو شروع سے شروع کرنا ہے، اس کی استطاعت دیکھتے ہوئے شروع کرنا ہے. میں نے اور آپ نے بھی وہیں سے شروع کرنا ہے کہ فلاح لانے کے لیے ہم نے کیسے دیکھنا ہے. تو حی علی الفلاح جو ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے، کیسے ڈبل چیک کرنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں نماز کی طرف. تو دیکھیں کیا میں نے آج نماز میں تیاری کرتے ہوئے میں نے کیا اپنے نفس کی جو ہے نا کس کنٹرول، کیسے نفس کو کنٹرول کیا. تو اسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ. تو یہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اوور کم کر لیں گے. آپ کا نفس آپ کے ایسے کنٹرول میں آ جائے گا جیسے کسی بڑے کے کنٹرول میں چھوٹا سا بچہ نہیں آتا ہے 2 دن کا بچہ، کہ وہ بچہ ہل نہیں سکتا ہے اس بڑے کی ہاتھ سے، اس کی شکنجے سے. بالکل ایسے ہی آپ کے نفس آپ کے کنٹرول میں ہوگا یہ والی پریکٹس کرنے سے. پھر اس کے بعد جب آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آئے گا تو آپ اس کو پھر سنتوں پہ بھی لگائیں گے، تہجد میں بھی لگائیں گے. پھر آپ کا بڑھ بڑھ کے کام کرنے کو دل چاہے گا. پھر آپ تھکیں گے نہیں، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، پھر آپ کو کوئی لاس ہو جائے گا نا، پھر آپ غمگین نہیں ہوں گے. پھر آپ کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ لوگ آپ سے کہیں کہ تم کیا زندگی گزار رہی ہو، اصل میں تو یہ کریئر ہونا چاہیے تمہارا، تو یہ مقصد ہونا چاہیے تمہاری، تو شادی ایسے. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاح کیا ہے. لیکن ہمیں فلاح ہی نہیں نہ پتہ، تو اس لیے حی علی الفلاح کو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. لو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، اور یہ تو اوقات جو ہیں دعا قبولیت کے ہیں، میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. تو یہ کون سی فلاح ہوئی؟ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بڑی تم نمازیں پڑھتے ہو، تمہیں تو کامیابی ملی نہیں. تو کامیابی اللہ کی نظر سے دیکھی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پینل ہے، اللہ تعالیٰ جج ہیں، ان کی حساب سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کسی اور طریقے سے جج کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیول یا آپ میرے لیول پہ جج نہیں ہوں گے. آپ کے اپنے لیول ہیں، میرے اپنے لیول ہیں. جتنے بھی لوگ مرد بیٹھا ہے اس کے اپنے لیول ہیں، عورتوں کے اپنے لیول ہیں، جو بیچلرز ہیں ان کے اپنے لیول ہیں، جو میرڈ ہیں ان کے اپنے لیول ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے جج کریں گے. ٹھیک ہے. تو فلاح ہم نے ایسے دیکھنی ہے کہ ہماری فلاح پھر کہاں کہاں پہ جا کے ہو رہی ہے. حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. اور پھر ڈیلی بیسس پہ جب یہ کام ہوگا تو پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ جانے سے حی علی الفلاح نہیں ہوتا ہے، لیکن ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ پہلا سٹیپ چڑھتے ہیں جیسے سیڑھی پہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم، پھر چڑھتے چلے جاتے ہیں تو بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں نا. تو بالکل ایسے ہی آپ نے چڑھتے چلے جانا ہے. نمازیں مس کی آپ نے تو پھر حی علی الفلاح جو ہے وہ اس کا پروسیس رک جائے گا، آپ کی کامیابی کا پروسیس رک جائے گا. اور آپ کی یہ کامیابی جو ہے نا یہ دنیا پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں وہ سکون دے دیتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے نا، میں شادی کر لیتی تو سکون ہوتا، میں امریکہ چلے جاتے میں تو سکون ہوتا. تو وہ جو سکون آپ کو وہاں چاہیے تھا وہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے مل جائے گا. تو اس لیے حی علی الفلاح آپ کو صرف اور صرف نماز میں ہی ملے گا. آپ کو فلاح کی سمجھ تبھی آئے گی جب آپ فلاح کے میننگز دیکھیں گے. اور فلاح کے میننگز میں آپ کے سامنے البقرہ کی آیات بہت ساری ہیں، آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیات ہیں، تغابن کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھ دی بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو غور سے دیکھیں گے اور پھر ہم
نماز کو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ دوبارہ اب اللہ کو بڑا سمجھو. نماز میں آنا جو ہے تمہیں بڑا نہ بنا دے، تمہیں تکبر نہ آنا شروع ہو جائے کہ میری نمازیں ہو گئی ہیں. اور ہوتا ہے نمازیں پڑھنے سے اللہ ایسا شیطان تکبر لاتا ہے نا کچھ لوگوں کو کہ وہ نہ جانتے بوجھتے اس تکبر میں آ جاتے ہیں، استکبار شروع کر دیتے ہیں. ہماری مائیں یا ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں اگر آپ دیکھیں بار بار جان بوجھ کے نمازوں کا ذکر کرنا، حالانکہ کچھ عاجزی کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بھی نماز جو ہے نا وہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، میں نماز کا ٹائم ہو گیا یہ تو وہ تکبر آنا شروع ہوتا ہے. تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح کے بعد کہ لا الہ الا اللہ، اب کوئی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اب اس کے بعد ہماری پھر نماز شروع ہوتی ہے جو کہ ون اگین اب ایک پوسچر ہے. ٹھیک ہے، پوسچر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ایک خاص فارمیٹ پہ، خاص ڈائریکشن پہ، خاص ٹائم پہ تمہیں آ کے کچھ ایکسرسائز کرنی ہے اور کچھ منہ سے ورڈز یو ہیو ٹو اٹر سم ورڈز اسپیسیفک ورڈز وچ از سیڈ بائی اور ٹولڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے وہ ہمیں الفاظ بتا دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اب میری گواہی وہیں سے بن گئی ہے کہ میں وہی یہ نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے میں کہوں کہ اللہ اکبر اور میں جو ہوں نا ڈائریکٹ الفاتحہ شروع کر دوں، یا میں کہوں کہ نہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس. نہیں، میں یہی کہوں گی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک سبحانک اللہم وتبارک اسمک سے اپنی میں جو ہے نماز شروع کروں گی. تو اب یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائے ہمیں، اور سبحانک اللہم کو ہم نے سبحان اللہ کیوں نہیں بولا ہے، سبحانک اللہم ہی کیوں بولا ہے، وہ نماز سیریز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ نماز کا پورا پوسچر اور اس کی الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو اب بات ڈفرنٹ ہو جائے گی. میں آپ سے اللہ کے بارے میں بات کروں وہ ڈفرنٹ اسٹائل ہوتا ہے کہ اللہ یہ اللہ وہ، لیکن اللہ سے بات کرنی ہو فار ایگزامپل جیسے میں ثنا کے بارے میں، یہاں ثنا بیٹھی ہیں، میں یہ کہوں کہ ساتھ بیٹھے ہیں میں کہوں کہ ہاں یا عائشہ بیٹھی میں کہوں کہ ثنا یہ ثنا وہ، ثنا کے بارے میں ڈسکشن ہو، ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، الگ سٹائل ہوگا، الگ انگیجمنٹ ہوگی. لیکن جب ثنا ڈائریکٹ میرے سامنے ہوں گی تو میں ان سے جو بات کروں گی وہ الگ طریقے سے ہوگی. میرے دل میں ان کی اگر عزت ہے، نفرت ہے، کوئی عظمت ہے، کوئی حدت ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گی نا، کیونکہ میں ان کو کیا سمجھ رہی ہوں ثنا کو. میں کہوں گی ثنا آپ ذرا یہ کام کریں، آپ یہ یا میں کہوں گی ثنا آپ کا کیا حال ہے، تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں ثنا کو کیا سمجھ رہی ہوں. تو نماز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر والحمد للہ بولو، نہیں، بات کیسے شروع کی سبحانک اللہم. اور یہ ڈائریکٹ یعنی کہ ہم یہ پہلے سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ سبحان اللہ نہیں بولا بلکہ کیا بولا سبحانک اللہم. اللہ تعالیٰ آپ سبحان ہے. سوچیں کتنی پیاری، یعنی کہ اتنا مجھے اچھی ورڈنگز لگتی ہیں جب بھی یہ، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈز کیوں دیے کہ آپ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس سے پہلے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ گواہیاں دے کے آ گئے. اب آپ آ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، سبحانک اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ڈائریکٹ ہو گئے آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دم. مطلب آپ سوچیں واٹ این ایونٹ اٹ از. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا رب، گلیکسیاں چلانے والا، اوشنز چلانے والا، سمندر چلانے والا، پورے جنگلات کو آپ دیکھ لیں اور دیکھا کریں عظمت بیٹھتی ہے اللہ کی نا، آپ دیکھا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا رب دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا کو، کائنات کو، سب کچھ چلا رہا ہے وہ، اور آپ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ اور آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں. تو امیجن کریں اس چیز کو، صرف امیجن کریں کہ عائشہ میرے بارے میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور عائشہ مجھ سے بات کر رہی ہوں، یا میں کسی کے بارے میں وجیہہ کے بارے میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور میں وجیہہ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں. بہت فرق پڑتا ہے. کر کے دیکھیں نا یہ آپس میں یہ ڈیمو کیا کریں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کیا کریں کہ اپنی بہن سے امی کے بارے میں بات کریں اور پھر جا کے امی سے بات کریں، آپ کا اسی وقت پورا کا پورا نفسیات آپ کی بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ آپ ہو گئے ہیں کہ سبحانک اللہم اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں. اب اللہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اب اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سبحانک اللہم آپ کی ذات ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی سے پاک ہے. یہ سائیکالوجی ہماری اسی وقت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اذان میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ تو آیا ہوں، اتنی بڑی بڑی گواہیاں دے تو آیا ہوں، تو اب آ کے تھوڑا سا شیٹر ہو رہا ہے مان کے، اب مسجد آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، اب گھر جانا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، یا ٹائم جب کم رہ گیا، یا چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. تو جیسے ہی اب آپ، ہم چونکہ سمجھ ہی نہیں نماز کی الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے سبحانک اللہم کا کیا مطلب ہے، تو جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سبحان، پاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہر اس چیز سے پاک ہیں، ہر اس عیب سے، ہر اس کمی سے پاک ہیں جو کہ میں کسی کو جج کر رہا ہوتا ہوں، کسی کے یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری ججمنٹ ایسے لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. لوگوں کو میں ایسے ہی جج کرتی ہوں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. میں عائشہ کو، ثنا کو، وجیہہ کو، سنبل بیٹھی ہیں ساتھ بیٹھے ہیں، میں خود ہوں، میں کیسے جج کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کر سکتی ہیں، یہ نہیں کر سکتی، ان کو اتنا نالج ہے، اتنا نالج نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، ان کے پاس یہ والا فیسلٹی ہے، یہ والی فیسلٹی نہیں ہے.
یہ کہاں بیٹھی ہیں، میں کہاں بیٹھی ہوں، تو ججمنٹ چل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں کیا کام دوں، ثنا کو میں کیا بولوں، سعد کو میں کیا بولوں، عائشہ کو میں کیا، میں اپنی مثال اگر آپ کو دوں، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ اللہ کو میں کیا بولوں، ہے نا، میں اللہ کو کیا بولوں کہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں، تو فوراً ہاتھ کھڑے کر کے ہینڈز اپ، اور ہم کیا کہتے ہیں، سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ آپ تو ہر کمی سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر خامی سے پاک ہیں، ہر اس کمزوری سے پاک ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم انسانوں میں ہے، جنات میں، فرشتوں میں، پیر بابا میں، کسی پولیٹیشین میں، کسی لیڈر میں وہ کمی ہے، رہ گئی ہے، تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے اس چیز میں، میرے کام میں کمی رہ گئی ہے، میری سوچ میں، میری نیت میں، میرے عزم میں کمی رہ گئی ہے، سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ آپ ہر اس چیز سے پاک ہیں۔ اور یہ آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ جو یونس علیہ السلام ہے ان کے بارے میں کیا آتا ہے، انہوں نے جو دعا مانگی تھی، غلطی کر لی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتنی پیاری دعا سکھائی ان کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، تو یہی سبحانک آتا ہے، سبحان اللہ نہیں آتا ہے، انہوں نے بھی یہی بولا سبحانک، کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک ہیں، سبحانک آپ پاک ہیں اس غلطی سے، میں تو نہیں ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا، پچھلے دنوں آئی واز گوئنگ تھرو لاٹ آف تھنگس، کہ میں بہت ساری چیزوں سے میرا چیزیں بہت اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی تھیں کچھ چیزوں کو لے کے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میں پڑھانا چھوڑ دوں گی، اور میں یہ چیز چھوڑ دوں گی، کیونکہ اب میں کمپیٹنٹ ہی نہیں ہوں، یا وہ آپ کو اس طرح فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی شاید وہ ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، یا آپ وہ اس طریقے سے نا فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، یا بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بس ابھی وہ کوالٹی نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو پرفیکٹ کام پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بہترین، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جب آپ یہ سبحانک اللہم، یہ اتنا ہی پیاری سائیکالوجی آپ کی بنا دیتا ہے نماز میں، کیونکہ نماز میں آپ دنیا سب کٹ گئے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کے آس پاس بچے، آپ کو ٹی وی، آپ کو فون، کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ فوکسڈ ہو گئے، تو آپ یونس علیہ السلام کو سوچیں کہ انہوں نے غلطی کر لی اور نبی ہیں وہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایسا سوچ لیا تھا، میں نے ایسے کر لیا تھا، میں اپنی قوم کو چھوڑ کے پیچھے بھاگ آیا تھا، تو میں تو کمی کر سکتا ہوں نا، آپ تو نہیں کر سکتے، آپ پرفیکٹ ہیں، میں تو نہیں ہوں، میں تو امپرفیکٹ ہوں، تو یہ آپ کی نا نفسیات اس کو بنا دیتا ہے کہ انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ میں ہی ظالم تھا، میں ہی میں مجھ سے کمی رہ گئی، میری جو پوٹینشیل تھا، یا میں اگر ٹائم اتنا دے پا رہی تھی، یا میں اس چیز کو جو تھا نا، میں اتنا لو فیل کیوں کر رہی تھی، میں آپ کے بارے میں اتنا بدگمان کیوں ہو رہی تھی، میں آپ کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی، میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں، یونس علیہ السلام نے جیسے بولا نا کہ آپ پاک ہیں۔ اب ہم بھی جب غلطی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تم تو غلطی کر لیا، تم تو گھٹیا انسان ہو، تم کام پورا نہیں کر رہی ہو، تو تم تو بس اب اس قابل رہی نہیں ہو، تم سے بھی بہتر لوگ ہیں، تم سے بھی اچھا کام چل رہا ہے، اور دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ دیکھو لڑکی کتنی اچھی شادی چلا رہی ہے، وہ کتنی اچھی ماں بنی ہے، وہ کتنی اچھی بہن ہے، وہ کتنا اچھا بھائی ہے۔ اب ہر وقت ہمیں نا کمیاں کوتاہیاں بچپن سے ذہن میں بٹھا کے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت یعنی کہ ایسے انسان ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں زندگی میں، اور ہم کر بھی رہے ہیں تو بس وہ ایسا ہی ہے کہ گزارے لائق ہے، تو یہ شیطان ہمیں یہاں سے بڑا پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ مزہ آتا ہے، اس نے کام ہی یہیں سے شروع کیا تھا کہ اس کو کیوں آپ نے یہ خلافت دی ہے، میں کروں گا، یہ تو اس قابل نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں نا اس کمی سے آ کے ہمیں ٹریگر کرتا ہے، ٹریگر کیسے کرتا ہے کہ اب سوچیں اس کو نماز کے کیسے ریفرنس، کیونکہ اس کو تو میں ڈیٹیل میں نہیں لے کے جا رہی ہوں، لیکن ایک نماز سے دوسری نماز میں غلطیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ظہر سے عصر کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب جو انسان کو پتا ہوگا میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، جیسے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، اور ہمیں شوہر بلاتے ہیں، بیویاں کہتی ہیں بھی آپ نے کیا غلطی کی، یا امی ابو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ ذرا، تم نے ابھی 2 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا تم نے یہ کمی کی ہے، تو کیسے گلٹ آ رہا ہوتا ہے نا، کیسے آ رہا ہوتا ہے، فیس کرنا ہے امی کو، فیس کرنا ہے ابو کو، تو بالکل نمازوں میں نا ہمیں یہ والا ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں اللہ کو فیس کرنا ہے ابھی، ظہر میں نا، ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا سا بلنڈر ہو گیا تھا، تو کیسے فیس کروں گا اللہ تعالیٰ کو، یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو فیلنگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کوئی فیلنگ آتی ہو یا آنا شروع ہو جائے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز میں غلطیاں ہو گئی ہیں، تو سبحانک میں جاتے ہی آپ نے جب یہ بولا، آپ نے قبول کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ آپ غلطی نہیں کر سکتے، میں تو کر سکتی ہوں نا، یہ فوراً آپ کی اس وقت آپ کو وہ شیطان ہے جو آپ کو لو سیلف اسٹیم، لو کانفیڈنس دے دیا تھا نا، کہ اب تو تم کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، تم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تم ایک ہفتے سے یہ کام کر ہی نہیں رہے ہو، تو یہ والی جو ورڈنگز ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کمی سے پاک ہیں، میں نہیں ہوں، میں ٹھیک کر لوں گی یہ غلطی، مجھ سے ہو گئی تھی، مجھ سے نقصان ہو گیا تھا، میں کر لوں گی یہ غلطی صحیح، میں آگے بڑھ جاؤں گی، میں موو آن کروں گی، میں گرو کروں گی، ایسا نہیں ہے آپ کو تو وہی توبہ ہی چاہیے، تو میں کر لوں گی، سبحانک اللہم، تو یہ اسی وقت ہماری نفسیات کو
بڑھا دیتا ہے، اور نا امید ان مسلمان کو نہیں ہونے دیتا. ہم اس لیے نا امید ہو گئے نا، ہر ایک سے نا امید ہو گئے، لوگوں سے بھی ہو گئے، اللہ سے بھی ہو گئے، ہر ایک سے نا امید ہو چکے ہیں، ہم ہوپ لیس ہو چکے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا ملک کا، کیا ہوگا میرے گھر کا، میرے شوہر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں تو الگ رہنا چاہ رہی ہوں، ہو ہی نہیں پا رہی ہوں. ہر وقت نا امیدی میں رہتے ہیں، جیسے پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی اس وقت یہ آپ کو اتنا بوسٹ کرتی ہے یہ سبحانک اللہم. اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پچھلے دنوں کافی عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ ذرا جیسے جیسے آپ ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ جو ہے نا اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا آپ جو ہے نا جو ٹارگیٹس آپ نے بنائے تھے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا اور مسئلے مسائل آ رہے ہیں، میں بھی آپ کی تھوڑی میموری کو ایشو ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اور چیزوں کے ایشو ہو رہے ہیں. تو پچھلے دنوں سے جب یہ پرابلم ہو رہی تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے خود یہ فیل ہونا تھا کہ تم سکھاؤ گی، تم لوگوں کو بتاؤ گی، اور تم لوگوں کو جو ہے نا وہ شیطان اتنا آ کے ڈیموٹیویٹ کرتا تھا کہ اب تم جو ہو نا تمہارا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کرنا، اور تم اب تو بس اب اللہ اللہ کرو یا اور چیزیں کرو، یہ چیزیں کرو. اور واقعی جب آپ کو یہ والی آیات نہ پتہ ہوں، آپ کو یہ نماز میں اللہ تعالیٰ ہر 5 دن میں آپ کی پریکٹس نہ کروا رہے ہوں، تو آپ کو کبھی کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. لوگ بھی بلکہ کہتے ہیں ہاں چلو دیکھ لو ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی آپ کو موٹیویٹ کراتا ہے کہ صحیح ہے، نماز میں یہ ڈی موٹیویٹڈ تھی یا دن میں ڈی موٹیویٹڈ تھی تو ڈسکریج ہو رہی تھی، تو میں لوگ ایسے بھیج دیتا ہوں جو موٹیویٹ کریں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مطلب ایسی احادیث اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، ایسی پوسٹ اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں کہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. یا وہ انسان جو بگنر لیول پر ہو، اس کو لگے کہ اچھا میں تو بھی شاید میں پنکچوئل نہیں ہو پا رہی ہوں، میں وہ کام نہیں کر پا رہی ہوں جو باقی لوگ کر پا رہے ہیں. تو سبحانک اللہم یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ یا صرف ایک ایکسپریشن ایسا نماز کا جو آپ کو ہمت بندھاتا ہے، جو آپ کو امید دیتا ہے نا. تو اللہ بلاتے ہیں کہ میں ہوں، میں سبحان ہوں نا، تم تو نہیں ہو. تم نے یہ تو نہیں کہا کہ سبحان ہے اللہ تعالیٰ، میں سبحان ہوں، انا سبحان، اللہ تم کہہ رہے ہو سبحانک اللہ تعالیٰ آپ سبحان ہے. تو تم کرو گے غلطیاں، اپنا مقام تم نے قبول کر لیا ہے، تم نے اپنی اوقات قبول کر لی ہے کہ میں غلطیاں کروں گی، آپ نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ یہ کسی کو بولتے ہیں کہ امی آپ ماشاءاللہ بڑی پرفیکٹ ہیں بریانی بنانے میں، ہے نا، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوں گی. جیسے آپ کوئی چیز بولتے ہیں کہ ٹیلر کو بھی جا کے بولتے ہیں نا کہ آپ نے بڑا اچھا جوڑا سی ہے، میں تو نہیں سی سکتی اتنا پرفیکٹ. تو یہ آپ پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کنفیس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نا وہ میں نہیں کر سکتی ہوں. ورنہ تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ کام تو مجھ سے کوئی کرائے تو پتہ چلے کہتا ہنر ہے میرے ہاتھ میں، کتنا ٹیلنٹ ہے میرے ہاتھ میں. لیکن ہم کبھی کبھی اس طرح بول دیتے ہیں بائی مسٹیک کہ دوسروں کو بھی ہم آنر کر دیتے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا سوچتے ہیں، آپ بہت پازیٹیو انسان ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس لیول پہ ابھی نہیں ہوں، تبھی میں اس چیز کو بڑے ریگارڈ کر رہی ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے جب مقام پہچان لیا ہے نا اپنا اور قبول کر لیا ہے اللہ بھی عیب ہے، تو میرے اندر عیب کرنے کی صلاحیت ہے. تو ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کسی کا لہجہ بڑا سخت ہے، کوئی پیسے خرچ نہیں کر رہا، کوئی انٹرفیئر زیادہ کر رہا ہے، کوئی مسئلے کریٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا ہرڈل بنا ہوا ہے، کوئی اوفینڈ کر رہا ہے، کوئی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، کوئی بار بار جو ہے نا شرارت کر رہا ہے، کوئی فساد بپا کر رہا ہے. تو جب میں خود بے عیب ہوں اور میں نے کہہ دیا کہ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ عیب سے پاک ہے، تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا، اگر وجیہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہیں نا، یا ثنا مجھے بہت تنگ کر رہی ہیں، ثنا کی زبان کے شر سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا ساتھ جو ہیں وہ مجھے کوئی انہوں نے پیسوں کا نقصان پہنچا دیے، تو یہ نماز میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ساتھ تو گناہ کر سکتے ہیں اور ساتھ کے اندر وہ ٹینڈنسی ہے یا وجیہہ جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، تو پھر انسان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے نا وہ بڑے ظرف کے ساتھ کرتا ہے. تو ان آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ ریپیٹ بھی کریں گے، اور اس طرف ایکسرسائز بھی کریں گے اس پورے ہفتے میں، جو ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. نماز سے پہلے اگر آپ نے اذان بہت غور سے سنی ہوگی تو آپ کی نماز بہتر ہوگی، بالکل بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہم پہ فرض کر دی ہے کہ بھی ہر وقت 5 دفعہ ہم نے سننی ہے. نماز اذان سننے کے بعد نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے لیے وہ الفاظ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کیوں دیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے، سورہ الفاتحہ کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے، کوئی بھی سورہ ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے حوالے سے. ورنہ تو خیر وہ تو آپ سب کی اپنی اپنی سورہ ہوتی ہے، کسی کو کوئی حفظ ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے. کچھ چھوٹی موٹی سورہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اگر ہم ٹائم کم ہوا، سورہ العصر کو میں شاید ہو سکتا ہے ٹچ کر لوں، لیکن ہے تو وہ 4 آیتوں کی سورہ ہے، لیکن وہ 40 دن بھی کم ہے اس کو ڈسکس کرنے میں، وہ ایسی سورہ ہے. تو لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ میں کوئی ایک سورہ ڈسکس کر لوں گی تاکہ نماز کا فارمیٹ چلے. پھر اس کے بعد ہم باقی جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبح قدوس اور جو بھی اس کے اذکار ہیں نماز نبوی میں آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن بیسک نماز جو ایک فارمیٹ پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک نارمل سٹائل سے، نارمل وے میں، وہ ہم اس کے الفاظ دیکھیں گے. اس سے آپ کی نمازیں ضرور بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں ایسے نہیں ہے کہ ہر وقت بہتر ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سنوا دیا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ یاد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ریمائنڈر دے دیں گے.
اس کے حوالے سے کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے یا کسی نے کچھ سوال کرنا ہے تو بتائیے، ورنہ تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا سا آپ نے فلاح جو ہے اس کو غور و فکر کرنا ہے، فلاح پہ اور خسارے پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں کہاں فلاح جو ہے اس کو مینشن کی ہے، کیا ایٹریبیوٹس بتائیں مفلحون کے اور کیا ایٹریبیوٹس بتائیں خاسرون لوگوں کے، جو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو آپ کو نا آپ کے نا کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ مجھے کن پیٹرن پہ چلنا ہے، مجھے فلاح پانے کے لیے کون سے طور طریقے اپنانے ہیں، کون سی ہیبٹس اپنانی ہے، کس چیز کو میرے اندر کون سی چیزیں جو لیک کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں بہت جنرس ہوں، بہت سخی ہوں، میں پیسے کے حوالے سے، لوگوں کے کام کرنے کے حوالے سے میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں میں اپنے آپ کو امپروو نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو پھر فلاح کے وہ جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو چیک لسٹ، اس سے آپ کو بڑا فائدہ، مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا، کیونکہ پھر میں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے کہاں کام کرنا ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ کام اور ٹانگیں اڑالو اور ہاتھ پاؤں اڑالو کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو پھر نا وہ بڑی عجیب ہی کھچڑی بن جاتی ہے۔ تو اس کا چیک لسٹ بنائیں کہ اچھا یہ چیزیں، کہ جیسے فار ایگزامپل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو سلام خشیت لے کر آنا، تو خشیت لے کر آنے کے لیے مجھے ایسی کیا چیزیں، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کورڈ ہے نماز میں۔ خشیت کے لیے کچھ ٹپس ہیں، جو ہیکس ہیں، جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو قد افلح المومنون جو لوگ ہیں، جو فلاح کامیاب لوگ ہیں اور مومنوں میں سے وہ ہیں، تو وہ جو ہے اپنی نمازوں میں اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ واقعی کوئی فلاح کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو ہاں وہ ظاہر تفسیر اگر آپ اس کی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی انسان کو ایک بڑا کریکٹر والا انسان بناتا ہے، اس کی خیر، اس کی خوبیاں اور اس کا امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے معاشرے میں، ایسے لوگوں کا جو کریکٹر کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی لسٹ کو آپ کنٹرول میں رکھتے ہیں، جو لفظ سے اعراض برتتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا چیزوں میں، فضول کی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں، بڑے صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں میں شامل نہیں ہے، لوگوں کی خوشیوں میں شامل، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم نے یہ کہاں سے کیا، تم یہ کہاں جا رہی ہو، کیسے کر رہی ہو، اور لوگوں کے بارے میں ڈسکشن کرنا، یا کسی نے کچھ نہیں پوچھا اور بلا وجہ گھس گھس کے ان کے معاملات میں اپنی وہ دکھانا کہ مجھے بہت چیزیں پتہ ہیں، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جب قد افلح المؤمنون صرف ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر وہ لے آتا ہے، فلاح کا اسٹینڈرڈ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ پھر آپ نا اور چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو اب فلاح میں یہاں پہ آ گئے، کیونکہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، جو کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور تو اتنا ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں لگے کہ اچھا پوری زندگی اس پہ گزار دیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسٹرکٹ کرائٹیریا دے رہے ہیں کہ فلاح کو کیسے دیکھنا ہے۔ اور فلاح جو ہے وہ ان آیات میں بہت اچھے سے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس یہ کامیاب ہو گئے، اگر ان کی زندگی اس پیٹرن پہ تھرو آؤٹ چل رہی ہے نا، بہت، یعنی کہ یہ ان کی روٹین بن چکی ہے مفلحون لوگوں کی، تو یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یہ ہو گئے ہیں کامیاب، بس ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات نہیں ہے کہ یہ ہوں گے یا ان کو دیکھا جائے گا، ان پہ وہ ان کا کوئی معاملہ ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ اتنی پیاری آیات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو غور و فکر کریں۔ اس کے علاوہ بھی الفلاح کو اور خسارے کو آپ ضرور دیکھیں۔ جب خسارے کو دیکھیں گے نا تو آپ رکیں گے بھی چیزوں سے، صرف کرنا نہیں، چیز ایڈ کرنا زندگی میں چیزیں نہیں ہوتی، مائنس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو ڈائٹیشین کے پاس آپ جاتے ہیں نا، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ایپل کھائیں اور آپ جو ہے نا وہ چیا سیڈ کھائیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آپ شوگر نکالیں اپنی زندگی سے، آپ یہ بھی نکالیں اپنی زندگی سے، آپ سوڈاز نہ پئیں، آپ جو ہے نا وہ آئل نہ کھائیں، تو وہ نکلواتا ہے پہلے چیزوں سے کہ بھئی یہ بھی روکو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف میٹھا کھاتے رہو، واک کرتے رہو یا باقی چیزیں کرتے رہو۔ تو اس لیے خسارہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش یہ کرتی ہوں اپنی زندگی میں نا، میں نیگیٹو چیزوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اندھیرے یہ ہیں، ظلمات یہ ہیں، نور یہ ہے، تو ظلمات کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو ظلمات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو نور کہہ رہے ہیں، لیکن ظلمات دیکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نا اس لیے ہمیں فلاح بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے خسارہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ قد افلح المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کون ہیں، یہ ریگولر نمازی ہیں، اب صرف نمازیں فلاں نہیں لے کر آئیں گی، لیکن کیا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کے خشیت لے آئے ہیں۔ اب یہ خشوع آ گیا ان کے اندر۔ خشوع کا مطلب کہ بار بار ایک چیز کرنے سے اتنی اچھی پریکٹس ہو جانا کہ پتہ چل گیا کہ کہاں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، کس ٹائم پہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اچھے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کس ٹائم پہ گھر میں سب ہوتے ہیں تو میں اس کے لیے کیا اسٹریٹجی استعمال کروں، کون سے کپڑے ہیں جو مجھے اریٹیٹ کرتے ہیں نماز میں، کون سے کپڑے ہیں جو مجھے بڑا سکون دیتے ہیں نماز میں،
وہ ہو سکتا ہے میرا ٹراؤزر شرٹ ہو اور میں اس کے لیے اوپر نماز کا وہ پہن لوں ڈریس، اور لیکن بڑی اچھی نماز ہوتی ہے اس میں، مجھے موومنٹ بڑا آسان ہوتا ہے، حالانکہ میں کوئی اور ڈریس پہنوں اس میں موومنٹ بڑی مشکل مجھے فیل ہو رہی ہوتی ہے، یا یہ کہ فلاں جگہ پہ مجھے بڑی اچھی نماز، تو یہ خشوع کیسے آئے گا کہ پریکٹس کر کر کے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب یہ بار بار پریکٹس کر کے نا انہوں نے اس صلاح کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ ان کو خشیت آنا شروع ہو گئی ہے، یہ فوکس ہونا شروع ہو گئے دیکھ دیکھ کے۔ کھانا پکانے میں جیسے ہم کرتے ہیں نا، کوئی کھانا پکاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ کرنے سے زیادہ دال زیادہ بھگو دی تو صحیح نہیں گلی، یا کوئی بھی اور چیز اگر ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہم خواتین سب بیٹھی تو اس لیے میں گھریلو ٹوٹکے یا گھریلو چیزوں سے ریلیٹ کروں گی کہ کوئی بھی چیز ہم صفائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا پانی سب کم آ رہا ہے، پانی زیادہ آ رہا ہے، یا پانی زیادہ یوز ہو رہا ہے، یا میں ہفتے میں 2 دن یہ کام کر لوں، 3 دن ڈسٹنگ کر لوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا کم ٹائم میں زیادہ ہم پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب یہ نمازوں کو اتنا ریگولر پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، پڑھتے ہو سکتا ہے کہ ان کو 4 مہینے بعد ان کی خشوع آنا شروع ہو ان کی نمازوں میں، لیکن 4 مہینے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ خشوع کیوں نہیں آ رہا ہے، تو پتہ چلے گا اچھا بھوکے رہتے تھے، بھوک میں نماز پڑھ لی، یا یہ کہ شاور نہیں لیا تو شاور لے کے زیادہ خشوع آتا ہے تو میں شاور لے کے نماز پڑھ لوں، یا یہ کہ میں کسی ایسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں تو زیادہ مزہ آ رہا ہے، یا میں کوئی نئی سورہ حفظ کرتی ہوں تو زیادہ خشوع آتا ہے، تو یہ سب اسٹریٹجیز استعمال کریں گے، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی لینا دینا ایسا ہے ہی نہیں، یہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں، اتنا فوکسڈ ہیں، اور یہ آپ خود دیکھ لیں، خود سوچیں اپنی زندگی میں، خود کو سے سوچیں، کیونکہ میں سوچتی ہوں اپنے آپ کو ایسے، یا آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سوچیں کسی برائڈ کی شادی ہے، کسی گروم کی شادی، یعنی کہ کسی دلہا یا دلہن کو دیکھ لیں، یا گھر والوں کو دیکھ لیں جن کے گھر میں شادی ہے، یا کوئی بیمار ہے، کسی کو آپریشن ہونا ہے، اب ان کو نہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس اب ہمیں کوئی مقصد مل گیا ہے زندگی میں، ہمیں شادی کرنی ہے، یا ہمیں بچے کو اسکول بھیجنا ہے نا، صبح کے ٹائم بچے اور شوہر جا رہے ہوتے ہیں آفس، تو آپ کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے کہ اب آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہے، تو اب آپ فار ایگزامپل آپ 6 بجے آپ کچن میں گئے ہیں، اور 7 بجے تک آپ کو سب کا میل پریپیئر کرنا ہے اور بریک فاسٹ دینا ہے، اب آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، تو آپ اس 1 گھنٹے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کام کرنا ہے آپ نے نا، ٹائم کم ہے، اب آپ اس میں یہ کریں گے کہ رک کے تھوڑی دیر سوچیں گے اچھا بادل آج میں موسم دیکھوں کتنا اچھا ہو رہا ہے، یا آج میں جو ہوں نا ذرا فون پہ یہ ریل تو دیکھ لوں کھول کے، نہیں کریں گے، آپ کے اتنا فوکسڈ ہوں گے کہ آپ لغو چیزیں، حالانکہ وہ لغو نہیں ہوں گی کام کی چیز، لیکن اس وقت جو فوکس ہے نا آپ کا اس نے، اور یا آپ کا ٹارگٹ جو آپ نے بنا لیے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ آپ کوئی اور کسی سے بات بھی کر لیں، بچہ بھی آئے گا کہ مما ذرا مجھے یہ بتا دیں، آپ کہیں گے دیکھو اس وقت جلدی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ خود کرو، یا شادی ہوتی ہے جس گھر میں نا، تو مایا کا اس گھر کو سوچیں جس گھر میں شادی ہو رہی ہے، کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے آج کل، آپ ان کے گھر میں جائیں گے نا، ان کے پاس صرف شادیوں کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ذکر کریں گے کہ اچھا ہم سوچ رہے ہیں کمیٹی ڈال رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کر لیں، کہیں گے یہ بعد میں بات کرنا، ابھی تو نہیں، ابھی تو بس شادی سوار ہے، ابھی تو مجھے ٹارگٹ ملا ہوا ہے شادی کا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہر وہ چیز لغو ہے جو ان کے مقصد سے ان کو دور کر رہی ہے، تو عن اللغو معرضون کیسے دیکھنا ہے کہ جب آپ کو نماز میں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ نماز میں آنا ہے جانا ہے، آنا ہے جانا ہے، تو آپ کو جب پتہ ہے کہ بھئی مجھے ایک تو پہلی بات تو نماز کو کیسے دیکھنا ہے کہ نماز میں ہم کیونکہ نماز سے ریلیٹ کر رہے ہیں، جب آپ مسجد جا رہے ہیں یا آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا مجھے اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، یا مجھے اچھے سے نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ اس میں بھی کسی سے بات نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے کہ فون آ گیا ہاں میں نماز پڑھنے جا رہی تھی چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں، نہیں، آپ کو یہ احتیاط آپ کریں گے اس معاملے میں۔ دوسرا یہ کہ زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ دین اسلام کے لیے خود کو انویسٹ کرنا، خود کو کرنا، تو پھر آپ ہر اس چیز سے اوائڈ کریں گے، اب آپ کو بہت سارے کام ملیں گے، اللہ تعالیٰ بہت سارے کام دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پڑھانا ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنا ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے کہا کہ بھی کچھ لکھ کے دیں، کچھ گروپ میں ہیلپ کر دیں، یا آپ 4 لوگوں کو درس دے دیں، یا آپ بچے آپ ٹیوشن گھر میں پڑھانے آتے ہیں تو آپ کہیں چلو میں ان کو، تو آپ جب بہت سارے کام کر رہے ہوں گے نا تو آپ فضول کی چیزوں سے رک جائیں گے، لیکن آپ جب کچھ نئی مقصد بنائیں گے زندگی میں، اور آپ کہیں گے کہ میں عن اللغو معرضون کیسے کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا عن اللغو معرضون کیسے کروں، تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے، تو فار دیٹ یو ہیو ٹو میک اے ٹارگیٹ، فار فوکس کرنا ہوگا دنیا کے لیے، اور وہ دنیا کے کام بھی صرف اللہ کی نیت کر لیں نا کہ اللہ راضی ہو جائے ان کاموں سے، مجھے کھانا پکانا ہے، میری کام ہے یہ کرنے والا، یا مجھے ڈرائیونگ کرنی ہے، یا مجھے جو ہے نا نوکری پہ جانا ہے، یہ میرا کام ہے کرنے والا، تو جب آپ یہ کام اپنی مقصد اس کو اللہ کی رضا بنا لیں گے تو پھر آپ اس میں پروڈکٹیو ہو جائیں گے، پھر آپ واقعی لغو میں نہیں پڑیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہر وقت تیار ہیں لغو میں پڑھنے کے لیے، پھر آپ کو ہر ایک کی بات چبھے گی بھی، پھر آپ اس کی کانسپریسی بھی کریں گے، آپ کہیں گے اس نے مجھے ایسے تانا کیسے مارا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے ایسے کیسے بول دیا، اس نے میری امی کو ایسے کیسے بول دیا، فلاں خالہ نے یا فلاں پھپھو نے ایسے کیسے، تو آپ ہر وقت فارغ رہیں گے لوگوں کو جواب دینے کے لیے، لیکن جب آپ امی کہیں گی بھی نا دیکھو اس نے مجھے ایسے بول دیا، کہیں گے امی اس وقت تو بہت ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آپ بس نہ اگنور کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کو بھی ہم ٹال مٹول کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون،
وہ فائل ہیں، ایکٹیو ہیں للزکاتی، جو کہ آج ساتھ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم ضرور ایک سیریز کریں، جو بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کا پیسہ نکلوانا بہت ضروری ہے، آپ لوگ نکالیں پیسے اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے تزکیہ کرنے کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ تزکیہ کا دوسرا نام ہے. زکوٰۃ مینس ٹو کلین یور سیلف، کلینزنگ کرنا. تو فزیکلی بھی، فائنینشلی بھی، اور بہت سی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا پاک صاف کرنا، اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں آپ پڑھ لیں گے بہت ساری چیزیں، لیکن نمازیں کیسے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ وہ اتنے فوکسڈ ہیں اپنے تزکیے میں کہ ان کے پاس کوئی شکایت آتا بھی ہے نا کہ دیکھو اس نے فلاں نے تمہاری برائی کی، تو آپ کہیں گے اچھا یہ برائی ہے میرے اندر، مجھے یہ بھی صحیح کرنی ہے اپنے اندر. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نا اس کو وہ کون ہوتا ہے، اپنے بارے میں تو دیکھتا نہیں ہے وہ خود کیسا ہے، یا پیسوں کے حوالے سے یا اور بھی چیزوں کے حوالے سے وہ اپنی تزکیے میں اتنا انوالوڈ ہوں گے کہ ان کو کسی کی برائی لگے گی ہی نہیں. اس لیے وہ فلاح پا گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی پہ فوکس کیا ہی نہیں. ان کو کوئی آگے کہتا ہے دیکھا تم نے وہ لڑکی کیسے چل رہی ہے، تو آپ کہیں گے میری اپنی چال کون سی اچھی ہے. تم نے دیکھا ہے اس لڑکے کا کریکٹر ایسا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے میرا اپنا کریکٹر، مجھے تو اپنی فکر ہو گئی ہے کہ لوگ میرے بارے میں بھی جج کرتے ہوں گے. تو آپ للزکاۃ فاعلون، آپ ایکٹیو انسان بن جائیں گے زکوٰۃ کرنے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کی امپروومنٹ کرنے کے لیے. پھر الا علی ازواجہم او ما نہیں والذین هم لفروجہم حافظون. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا فروجہم حافظون، پرائیویٹ پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی پرائیویٹ پارٹس ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کی دعا بھی ہے جو کہ ہمارے اذکار میں آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہمارے ہارمونل کیمیکل یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، یا ہم ایسے سینز دیکھتے ہیں، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، ایسے جوکس، ایسی چیزیں جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. آپ کے ابو بھی کوئی ایسی فحش بات، امی بھی کریں گی نا کوئی ولگر سی بات، آپ کو ایک دم آپ کا نا رسپیکٹ لیول کم ہو جائے گا. کوئی بھی چلتا ہوا شخص جو ہے نا کوئی گھٹیا سا لفظ استعمال کرے گا جو کہ یعنی کہ ولگیرٹی میں شامل ہوگا نا، آپ کی رسپیکٹ ایک دم اس بندے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جائے گی کہ کیا اس نے لفظ استعمال کیا، یا اس نے کیا لینگویج استعمال کی. تو وہ استعمال اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے وہ حفاظت، فروج کی حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے. پرائیویٹ پارٹس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز جو انسان کو فحش کی طرف ٹھیک ہے لے کے جائے، تو اس کی ڈیٹیل میں. لیکن کیا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. تو وہ لوگ جو اس کو نکاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، نکاح کے لیے اس پروسیجر کا استعمال کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی طریقہ استعمال کیا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سیکشولی سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے، ایسے فلمیں دیکھنا، ایسی موویز دیکھنا، ایسی ریلز دیکھنا، اگر تو اس کے علاوہ یا تو شادی کا میں نے دے دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال نہیں رکھا ہوا، ارج دی ہے تو اس کے لیے نیڈ ضرورتیں بھی دی ہیں، وہ الگ ہے. ہمارے اپنے اسٹینڈرڈ بن گئے شادیوں کے لیے، ہم نے خود ہی اتنے ہائی اسٹینڈرڈ کر لیے ہیں کہ شادی ہو ہی نہیں پا رہی ہے، ہمارے کرائٹیریا میچ ہو ہی نہیں پا رہے ہیں، لڑکوں کے لڑکیوں سے، لڑکیوں کے لڑکوں سے، وہ ڈیمانڈ اتنی ہائی کر لی ہے. تو بہرحال وہ سب چیزیں الگ ہیں. اب اس کے لیے کچھ اور نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہیں. اگر تم نے اکیلے میں رات کو بیٹھ کے 2 بجے کوئی ایسی ریل دیکھ لی ہے، کوئی ایسا یوٹیوب پہ مووی دیکھ لی ہے جو کہ فحش تھی، تو تم فلاح کی کیٹیگری سے نہیں سے نکل گئے ہو. تو پھر تو کامیابی کیسے ملے گی؟ تم نے کیا کامیابی، تم نے جماعت میں آ کے نماز تو پڑھ لی، لیکن اکیلے میں تمہیں اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، اور تم نے اس کو مطلب کچھ اور بھی کر سکتے تھے، یا اس کو تم نے اتنا سوار کیا کہ تم نے کہا کہ نہیں میں اس کے لیے کوئی خاص، میں اکیلا ہوں گھر میں، اکیلی ہوں گھر میں، تو میں ان اپنی تنہائیوں میں جو ہے میں اس طرح کے کام کروں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. وہ کیا ہیں، ہم العادون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں، پھر وہ فلاح لوگ مفلحون میں شامل نہیں ہوں گے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کیونکہ مناسب نہیں ہے، مکس گروپ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ جانا ہوتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے اور اس کی روک تھام، کیونکہ یہ بہت معاشرے میں نا عام ہو چکی ہیں چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم سنیں ہی نہ، اس کے ڈسکس ہی نہ کریں، بچوں کو بتائیں نہ، بتانا بہت ضروری ہے. لوگ بچوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو کیسے دینا ہے، خاص طور پہ وہ بچے جو پیورٹی ایج میں جا رہے ہیں، بچیاں بچے ہوں، کہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ظاہر ہے وہ گناہ کی طرف جائیں گے. کبیرہ گناہوں میں آتا ہے یہ سب چیزیں جو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. اب فلاح لوگ جو ہیں جو نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، حی علی الفلاح، وہ یہ میک شور کریں گے کہ لی اماناتہم وعہدہم راعون، راعی ہیں وہ، شیپرڈ. ٹھیک ہے، وہ شیپرڈ کیا ہوتا ہے، سوچیں شیپرڈ کو، وہ پورا کا پورا اس کی نظریں، اس کا ٹارگٹ، اس کا دھیان، اس کا ٹائم، اس کی انرجی اپنی اس پہ جاری ہوتی ہے جو اس کے جانور ہوتے ہیں، کیٹلز جو ہوتی ہیں. تو اس کے لیے رائی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو سپروائزر نہیں استعمال کیا جاتا، اس کے لیے رائی، کہ تم اب اس کے ان کے نگہبان ہو، تم نے ان کی ہر چیز دیکھنی، بیماری بھی، صحت بھی، کھانا پینا بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رائی بننا ہے اپنی امانتوں کا، اپنے عہدوں کا.
ان کی ریت، ان کو ریت کے اندر لے کر آنا ہے. یہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا یہاں پہ ایکسپریشن اس چیز کے لیے کہ اپنی امانتیں ہم کتنا اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے سورہ الانسان بھی دیکھا کہ امانت کی امپورٹنس، یوفون بن نذر، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے. چھوٹی سے چھوٹی کمٹمنٹ ہی کیوں نہیں تھی، لیکن اس کی رعیت کی ان لوگوں نے اور اپنے عہدوں کی. یہ پھر کامیابی انسان کی طرف لے کے جاتی ہے. اب نماز پڑھنے جا تو رہے ہیں لیکن کمٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہے ہیں، وعدے کر کے چھوڑے جا رہے ہیں. اب ایکسکیوزز تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ وتیرہ ہی بن گیا ہے اور یہ سٹائل ہی بن گیا ہے کہ ان کو فور گرانٹیڈ لینا، تو پھر اس کیٹیگری سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کامیابی نہیں ملے گی. نمازوں میں بھی نہیں، پھر نمازیں پڑھتے رہو، پھر حی علی الفلاح جو ہے نا وہ اس کو بھول جاؤ. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. تو اب وہ حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پہ شروع میں خشیت کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نمازوں میں خشیت کرنے والے ہیں، کہ اس کو فوکس کیسے کرنا ہے. پھر یہ کہ اب نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کو محفوظ بھی کرنا ہے. اب نمازوں کو محفوظ کرنا کیسے ہے کہ وہ اس کے الگ اتنی ساری کیٹیگریز ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگلی نماز تک اس نماز کو محفوظ رکھنا ہے. اس کو لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ میں تو ماشاء اللہ بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئی ہوں، اب تو بس میں عصر کی پڑھنے جا رہی ہوں، میں نے تو آج اتنی رکعتیں پڑھی، آج تو میں نماز پڑھتے بڑا روئی، آج میرا دل بھر آیا، مجھے تو ایسا لگا اللہ میرے سامنے کھڑا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانے سے نا لوگ آپ کی جب آنکھیں چڑھا چڑھا کے کہتے ہیں واہ یہ تو ماشاء اللہ بڑی مومن ہے، تو تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو حفاظت کرنی، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے وضو سے، نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے اذان سے، نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے اس کی حفظ کرنے سے، یعنی کہ اس کو اچھی طرح کانسنٹریشن کے ساتھ اس کو اور خشوع کے ساتھ. خشوع کا مطلب ہے کہ خشوع تو بہت الگ کیٹیگری ہے، آپ کی فیلنگ سے ہوتی ہے، لیکن حفاظت جو ہے نا وہ آپ نے ایسے دیکھنی کہ اول وقت میں پڑھ لی یا اس ٹائم پہ پڑھ لی جب آپ کو لگا کہ اس ٹائم پہ میں بزی ہوں. فار ایگزامپل اب اس ٹائم پہ میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں جماعت سے نہیں پڑھنی ہے، میں خاتون ہوں اور میں گھر میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن اس ٹائم پہ مہمان آئے ہوئے تو اس وقت نماز کا مزہ نہیں آئے گا، جلدی جلدی میں پڑھ لوں گی، تو ان کے بس یہ جانے والے ہیں، اس کے بعد میں آرام سے پڑھوں گی. تو حفاظت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، ابو نے کہا کہ بیٹا یہ پیسے رکھے ہیں، گولڈ ہے، اس کو حفاظت سے رکھو، تو آپ کیا کریں گے، کیا سوچیں گے؟ پراپر جگہ ہو، سیکیور جگہ ہو، اور اس کو میں میک شور کروں کہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے، کسی کے قابو میں نہ آئے، کسی کی نظروں میں نہ آئے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. وہ کیش اگر دیا ہے انہوں نے تو وہ کیش جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا اڑ کے نہ چلا جائے یا وہ خراب نہ ہو جائے. سب چیزیں لے کر آئیں. حفاظت کیسے، کھانے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، پیک کر کے رکھتے ہیں، یا جو بھی ذہن میں سوچیں، وہ حفاظت آپ نے نمازوں کی کرنی ہے. اور ایک نماز نہیں بولا بلکہ بولا ہے کہ بہت ساری نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک نماز نہیں، دو نماز نہیں، ہر نماز کی حفاظت کرنی کہ میری تو آج میں نے تو فجر کی بھی حفاظت کرنی ہے، عشاء کے بعد ظہر کی بھی کرنی ہے، عصر کی بھی کرنی ہے، مغرب کی بھی کرنی ہے. میں نے ان سب نمازوں کی حفاظت کرنی ہے کہ مجھے ان کا اجر ملے. اور ان نمازوں کو میں نے اول وقت میں پڑھنا ہے. ہر نماز کے لیے میں نے وضو کرنا ہے. ہر نماز کے لیے میں نے نئی سورہ پڑھنی ہے، یا میں نے جو بھی سورہ پڑھنی ہے اس کو ایک دفعہ ترجمے سے میں دیکھ لوں تو میری نماز بڑی اچھی ہو جائے گی، سیکیور ہو جائے گی. کرتے ہیں حفاظت ایسے بار بار جا کے فریج میں دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ کیک رکھا تھا کسی نے کھایا تو نہیں ہے، بار بار جا کے دیکھتے ہیں. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو حفاظت سے ہم رکھتے ہیں کہ نہیں یہ میری بہن نہ دیکھ لے یا کوئی اور نہ دیکھ لے، تو بار بار جا کے چیک کرتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، سیف ہے کہ نہیں ہے. تو بالکل نمازوں کو ایسے دیکھنا ہے کہ نمازیں خشوع لے کر آ رہی ہیں، نمازیں وہ والا مجھے مومنٹم دے رہی ہیں، وہ والا معاملہ میرے ساتھ کر رہی ہیں. تو یہ نمازوں کو، اور یہ اتنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ لگے یہ اتنے سارے کام نماز کے لیے کرنے، ایسا نہیں ہے. آپ کی نا آ جاتے ہیں، فلو میں آ جاتے ہیں، آپ کی روٹین میں آ جاتے ہیں. آپ جب نمازیں پڑھنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے. آپ ایک چیز کانسٹنٹلی کر رہے ہیں، دن میں 5 دفعہ کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو محبت نہ ہو اس چیز سے؟ اور بورنگ سے بورنگ کام کرتے ہوئے بھی ہمیں، اگر ہم اس کو یوز ٹو ہو جائیں تو ہمیں اس میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. کوئی بھی کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں نا آپ کو ایک انوالومنٹ آپ کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں کہ مجھے بھی کوئی بتا رہا تھا کہ مجھے سلائی سیکھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن امی نے کہا نہیں سیکھ لو، کام آتی ہے، باہر جاؤ گے تو تمہیں مشکل آئے گی تو کم از کم تمہیں پھٹی ہوئی چیز تو سینی آیا نا. تو انہوں نے مجھے سلائی سکھا دی. تو مجھے وہ کہتی تھی میں دنیا کا مجھے کوئی بھی کام کرنے کو کہہ دینا امی، بس سلائی کرنے کو نہ دے. لیکن کہیں گے مجھے روز جاتی تھی، جن سے سیکھتی تھی، روز سیکھتی تھی، روز سیکھتی تھی. پھر مجھے آ گیا، بہت اچھا نہیں آیا جیسے اور لوگ شوق سے کرتے تھے اور بڑے بڑے آئیڈیاز لے کر آتے تھے، بڑے بڑے گلے کے ڈیزائن اور لیسز اور اس طرح. لیکن مجھے آ گیا اور مجھے اچھا لگنے لگا کرنا، مجھے بلکہ آسان لگ گیا زیادہ وہ، کہ اچھا مجھے تو پہلے جو آتا نہیں تھا تو مجھے مشکل لگتا تھا، اب مجھے آ گیا تو مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، گھر میں بھی بیٹھ کے میں کوئی بچوں کی ڈال کے کپڑے سی دیتی ہوں یا کچھ کر دیتی ہوں. تو کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ ریگولر کر رہے ہوتے ہیں نا، بے شک وہ شوق سے نہ بھی کر رہے ہو لیکن وہ آپ کا ایک روٹین میں، امیونٹی میں آپ کی وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو اس کی حفاظت، اس کی خشیت آنا شروع ہو جاتی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی ہے، ہم ڈرا دیے نا، ہمیں سب اسکالرس کو سن کے اور لوگوں مولویوں کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی خاص پہلے لے کر آنی پڑے گی خشیت پھر نمازیں پڑھیں. ایسا نہیں، نمازیں پڑھ کے خشیت. آج 7 سال کے بچے میں کیا خشیت آئے گی مجھے بتائیں. لیکن 7 سال کے بچے کی ٹریننگ میں ہے کہ وہ پڑھے گا 10 سال، اور 10 سال کے بعد سختی کرو. تو سختی بھی یوں کرو، سارے سختی کا مطلب یہی ہے کہ وہ خشیت ہی نہیں آ رہی ہے اس کے اندر، شوق سے جا ہی نہیں رہا، تو سختی کرنی پڑ رہی ہے. لیکن کیا آ جائے گی؟ تو ہاں آ جائے گی. تو خشیت مراد نہیں ہے کہ نمازوں میں، لیکن ہاں اب آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لے آتے ہیں اپنی زندگی میں خشیت. تو اس لیے بڑی ہوپ فل انسان رہتا ہے اپنی نمازوں کے حوالے سے. اولئک هم الوارثون، تو یہ وارث ہیں. سوچیں یہ کتنی پیاری چیز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وارث ہیں. امی کہتی نا یہ میری گھر کی وارث ہے، یہ میرے زیورات کی وارث ہے، یہ میرے کپڑوں کی وارث ہے. تو لگتا ہے کہ اچھا کپڑے ملیں گے، زیور ملے گا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. سوچیں وراثت اللہ تعالیٰ کس چیز کی دے رہے ہیں. یہ لیگیسی ان لوگوں نے لے کے چلے ہیں، ان کو یہ ملے گا. اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. امی بھی گھر دیتی نا تو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی بک سکتا ہے، کبھی بھی برے حالات آئیں گے تو مجھے بیچنا پڑ جائے. زیور بھی دے دیا امی نے وراثت کے طور پہ کہ چلو بیٹا تمہاری وراثت ہوئی. تو ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ چلو برے وقت کے لیے رکھ لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حفاظت کی. انہوں نے وہ لیگیسی یہ انہوں نے محفوظ کر لیا، حفاظت کر کے اپنی نماز. اور کیا چیزیں مجھے بتائیں، یہ سب چیزیں تو ہم کر رہے ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی بے حیائی کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسی امانتیں اور ایس پہ کوئی ہم ایسے بھی نہیں ہے کہ بھئی جھوٹے. ہمیں گھر میں سب کہتے ہیں وہ جھوٹے اور بڑی بڑی خائن ہے یہ، یا یہ بڑی جو ہے نا وعدہ وفا نہیں کرتی اور جھوٹی. ایسا تو کوئی بھی نہیں کلیم کر رہا ہوتا. الحمدللہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کر ہی رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم شاید فلاح نہیں پا سکتے. الحمدللہ ہم اس سب کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. لیکن ہے کیا کہ دین کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرے ہی کام کرنے سے مجھے ہی فائدہ ہو رہا ہے، دین کو فائدہ. بس یہ اتنی سی ایک انٹینشن اپنی تھوڑی سی چینج کرنی ہے کہ میرے یہ کام کرنے سے میں اگر وعدہ خلافی کر دوں گی نا تو دین کو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. میں اگر کوئی گندی فلم دیکھ لوں گی، یا میں کوئی گندی سین دیکھ لوں گی، یا میں کسی سے گندی بات کر لوں گی، تو یہ کہیں گے اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. یا اگر میں جو ہوں نا نمازوں میں حفاظت نہیں کروں گی، بس پڑھ لی نہیں پڑھی، گندے سندے کپڑوں میں پڑھ لی، کوئی اچھے کپڑے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ زینت کے ساتھ ہو نماز کے لیے، کہ تیار شیار ہو کے میٹنگ کرنے آ رہے ہو. بھائی مجھ سے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. قرآن میں خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نمازوں کے لیے زینت اختیار کرو. تو اب ہم گندے سندے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں، اس میں اسمیل آ رہی ہے، اس میں سالن لگے ہوئے ہیں. اب وہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کپڑے بدلیں ہر نماز کے لیے، لیکن ہاں 2 دن ہر دوسرے دن فریش کپڑے پہنے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، ان کو خود دھوئیں. ان میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بال بنا کے ضرور کنگھی کر کے جائیں. آپ دیکھیں آپ کی نمازوں میں کتنی یہ خوشبو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کور کی ہے سارا جو خوشبو کی کیٹیگری ہے نا. اس کو میں ایک دن کلاس جب اس کی ہوگی اس میں بتاؤں گی کہ خوشبو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے خوشبو آ جاتا ہے. تو جب آپ خوشبو میں آپ یہ سب چیزیں کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون کی کیٹیگری میں لے آئے گا. یہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ یا راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہمیں لگے کہ ہم نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ الفاظ بھی پتہ ہوں نا نماز کے، اور وہ پوسچرز پتہ ہوں، وہ الفاظ ظاہر ہے وہ نمازیں بھی ہمیں آتی ہیں، الفاظ کے میننگز بھی ہمیں کافی حد تک آتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، یا درود شریف کا مطلب کیا ہے. تو بس تھوڑا سا ہم نے اس پہ اور ورکنگ کرنی ہے امپروو کرنے کے لیے، تاکہ ہماری نمازیں بہتر ہوں اور وہ نمازیں ہمیں جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ فردوس کے وارث ہم بن جائیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے یا کسی کو ایڈ کرنا ہو تو ضرور بتائیں. اگر نہیں کرنا ہے تو پھر اس کو ہم نیکسٹ ویک بس اب ہم الفاظ، نماز کے الفاظ پہ جائیں گے اور خشوع پہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر ہماری یہ اذکار سیریز میں نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، انکلوڈ کیا ہے ہم نے ان کو، وہ بھی شروع ہو جائیں گے. تو وہ میں کوشش کروں گی کہ وہ بچیاں جو کروا رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو نماز کے بعد کے جو الفاظ ہیں اس کے بھی میننگز بتائیں کہ کیا مطلب ہے کہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یعنی کہ تھرو آؤٹ اذان سے جو شروع ہوا ہے اللہ اللہ کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی لما اعطیت ولا معطی لما منعت بھی کہنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ مسلمان کی 20 منٹ کی سائیکالوجی ایسی بناتا ہے کہ وہ پھر بالکل ایک ایسا انڈیپینڈنٹ انسان بن جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اب نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب میرا کچھ نہیں، مطلب میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی میرے لیے فائدہ یا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اس صبح شام کے ہمارے غم ہے نا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کی وجہ سے میں ہرٹ ہو گئی. کچھ نہیں، آپ کو کسی سے ہرٹ نہیں ہوں گے ہرٹ، لیکن پھر آپ اسٹریٹجی بنائیں گے کہ نہیں یہ ایسے نہیں کام چلے گا. اب مجھے اس کو، کیونکہ
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اب جو کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہی ہوگا. کوئی کسی چیز کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو یہ سب چیزیں نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں. پھر بھی ہم نماز پڑھ کے جب اٹھتے ہیں نا تو ہم اتنے محروم، غم، تکلیف، شکووں سے بھرے ہوئے اٹھتے ہیں اور بھاری دل کے ساتھ، اور کہتے ہیں اللہ وہ خوشبو ہی نہیں آ رہا، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا، اور بس آج تو دل چاہ رہا ہے کہ تہجد پڑھوں اور اس کے بارے میں دعا کروں یا اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا شکایت کروں اللہ سے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں نا کیوں نہیں بدعا کرتے تھے اتنے تکلیف، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ان آیات میں یعنی کہ نمازوں کے اس ورڈنگز کو سمجھ کے وہ اس کی کانشیس کو سمجھ رہے تھے نا، بول رہے تھے. جیسے ہم اردو میں آپ بول رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، یا امی کو بھی بولیں امی آپ بہت اچھی ہیں، آپ بڑی زبردست مینج کرتی ہیں، آپ ویسی ہیں. پھر آپ کو نا امی سے ہائی ہوپس ہوں گے کہ پھر آپ لوگ اور سے کوئی نا شکایتیں کم ہی ہوں. آپ اگر پتہ چلے نا میری بڑی زبردست ہے، ہوٹل میں جانے والے اپنی امی کے سے بہت فکر ہے ان کی دنیا میں اپنی امی کو چھوڑ جانا. امی کے دکھ کی شریعت اور میں تشریح اور امی جب اس بات ہوتی ہے امی پہ بات ختم ہوتی ہے تو ان کو نا ہر وہ چیز بہت کر رہی ہوتی ہے، امی کو بادر کر رہی ہوتی ہے، ان کی امی کو بادر کر رہی ہوتی ہے. اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہر چھوٹے جو میسج آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امی کے لیے میں کیا کروں، امی کے لیے. تو یقین کریں میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب نمازوں کے الفاظ سمجھ آ جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کیسے کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں، تو پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں رہے گی. پھر ان کو بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کی زندگی کا مقصد صرف امی ہے. اب ان کی ڈیورس بھی اس چکر میں ہو چکی ہے کہ امی کو ان کے ہسبینڈ نے، ان کی شکل ان لاز نے ذرا سا ایسی بول دیا تھا کہ تمہاری امی جو ہے نا وہ تم اپنی امی کو بہت ٹائم دیتی ہو. تو پتہ انہوں نے کچھ ایسے بول دیا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ڈیورس ہی لے لی کہ امی کے بارے میں ایسا کیوں بولا. سوچیں لوگوں کے لیے ایسے بائیکاٹ کرتے ہیں اور ایسے ڈیفینسو اس میں چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کے لیے جو ہے نا کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ سائیکالوجی ہماری پوری بناتا ہے نماز، جو کہ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کر دیتا ہے. پھر آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا اس چیز سے. نماز از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ، موسٹ بیوٹیفل اینڈ امپاور کرنے والی ہے آپ کو چیز، اگر آپ کو سمجھ آ جائے. تو نہیں سمجھ آئے گی تو پڑھتے رہیں، بس ٹھونگے مارتے رہیں اور اٹھیں. میں بہت عرصہ جو ہے وہ ٹھونگے ہی مارتی رہی ہوں نمازوں میں، کیونکہ مطلب ہی نہیں پتہ تھے، اور پتہ بھی تھے تو ظاہر ہے وہ بچپنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کریئر بھی ہوتا ہے، شادی، اور وہ آپ کی ظاہر ہے اتنی چیزیں آپ نے خاندان والوں سے سیکھی ہوتی ہیں، گھر والوں سے سیکھی ہوتی ہیں، کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، دین آ گیا، دنیا آ گیا، تو خوش ہوئی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ آپ خود ہر وقت جو ہے نا ایک عجیب سی کٹہرے میں خود کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا کر رہی ہوں، غلط کیا کر رہی ہوں. لیکن نمازیں پڑھنے سے ہی نمازوں میں بہتری آئی ہے، نمازیں چھوڑنے سے بہتری نہیں آئی. جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں نا کہ ہمیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا، چھوڑو اب نماز، ان کی زندگی میں بہتری نہیں آتی. نماز پڑھتے رہنے سے کہ نہیں کچھ تو ہے جو بار بار بلاتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ تو ہے اس چیز سے. حضرت موسیٰ کے تھرو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں اور وہاں پہ معراج میں نماز دی ہے، تو کچھ تو ہے اس میں. تو وہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، وہ ملتا چلا جاتا ہے. آپ کی دکھوں کا، آپ کے آنسوؤں کا، آپ کے فیلنگز کا، آپ کی کانورزیشن جو اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، صرف اور صرف جو سیکرٹ کیپر ہے وہ صرف نماز ہے. نماز کو پتہ ہے کہ آپ نے نماز میں کتنے آنسو بہائے ہیں، آپ نے اپنی کون سی کنفیشن کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ میں نے بلنڈر مار دی ہے، اب ذرا دیکھ لیجیے گا، مینیج کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا یہ اچھا کام کر دیا، لیکن نا ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں تکبر آ رہا ہے، یا یہ دل چاہ رہا ہے کہ بتاؤں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کروں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود بار بار نمازوں کے تھرو بتائیں گے، کیونکہ آپ بار بار جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ان نمازوں کا کو ایسے سمجھنا کہ یہ اٹس یور بڈی، اٹس یور 24/7 بڈی. تو سوچیں یہ آپ کو اس سے کتنی شدید محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے تیاری کریں نمازوں کے لیے. خشوع میں نے نماز آپ کے کپڑے، آپ کا وضو، آپ کی کافی چیزیں اس میں میں نے کری ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو، کیونکہ مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا. جب میں نے وہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کی، مجھے کسی نے بتائی کہ خشوع کے لیے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے، ٹپس ہیکس ہونے چاہیے، تو میں نے وہ اپلائی کیے. ظاہر میں جو چیز کرتی ہوں اور مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے میں وہی بتاتی ہوں، وہی ریکمنڈیشن میں اس کو زیادہ انفورسمنٹ اس کی کرتی ہوں کہ یہ کریں. اور جو چیز مجھے لگتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے پتہ چل گئی ہے لیکن مجھے نہیں فائدہ ہوا، ہو سکتا کسی کو ہو جائے، تو وہ اس کے بارے میں بس ایسے ہی بتا دے، سرسری طور پہ بتا دیتی ہوں. وہ خشوع جو تھا نا، وہ چیزوں نے خشوع لے کر آیا میرے پاس. شروع میں نے جیسے ہوتا ہے نا بچے کو آپ کہتے ہیں وہاں دیکھو، بورڈ پہ دیکھو، وہ دیکھتا ہے، پھر ایک دم آتا ہے کہ اس کو نا وہ بغیر کسی فورس کے وہ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ نماز کو نا اس پیٹرن پہ لے آئیں گے جو خشوع کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ یہ طریقوں پہ خشوع نماز میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں میں وہ خشیت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں میں وہ گروتھ لے کر آئے، وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے پیدا کرے.
وہی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے جو آپ کا ڈیلی بیسس پہ آپ جن سے مل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا ان سے الگ سے کنیکشن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کنیکشن پیدا کر دیں، ہماری نمازوں کو ہمارے لیے بہترین حجت بنائیں، ہمارے حق میں حجت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت ادائیگی سے کرنے والا، مطلب سے، معنی سے پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم ایک یا دو سیشنز اور لگیں گے، اس کو ہم ضرور دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کمنٹ نہیں ہے، تو اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی عائشہ بولیے، یا آپ نے صرف تھمز اپ دیا؟ عائشہ نے تھمز اپ دیا، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے تھمز اپ کو گواہی کے طور پہ لکھے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے بار بار یاد رکھنا۔ مؤذن جب کہے نا، تو مؤذن تو پتہ نہیں کس اس میں، ہمارے ہاں تو پہلے تو درود شریف ہوتا ہے شروع، وہ اس کے بعد گا گا کے وہ بتاتے ہیں، نعتیں پڑھ پڑھ کے اور بڑے لہک لہک کے، لیکن آپ نے ضرور فوکس ہو کے کرنا ہے، آپ نے ضرور سوچ کے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہی ہوں، تو الہ کو ضرور رکھنا ہے ذہن میں، اور اپنے رسول کو بھی ضرور رکھنا ہے ذہن میں کہ میں یہ سب کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، ورنہ گواہی جو ہے نا وہ خلاف بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہ گواہی دے دے کر آئی ہو، کام کچھ نہیں کیا، کس بات کی گواہی دی ہے؟ بس بولا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر مت بولو وہ جو کرتے نہیں ہو، کیونکہ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بات ہے یہ کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے ہو، اس لیے اس کو چھوٹا نہیں سمجھو۔ تو جو کہہ رہے ہو وہ کرو بھی، یا اس کے بارے میں ایکٹیو ہو، یا اس کے بارے میں کچھ نظر تو آئے کہ ایفرٹ کر رہے ہو۔ کیوں بولا یہ سبحان ربی العظیم، کیوں بولا ہے التحیات للہ والصلوات، کیوں بولا ہے یہ سب؟ تو پتہ چلے گا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہی ہوں، انہوں نے یہ پڑھا تو ایک گواہی تو ہو گئی الحمدللہ۔ تو انہوں نے اس کی کس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہا، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں ہم جب دیکھیں گے کہ الفاتحہ کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اور اچھے سے دیکھیں گے۔ الفاتحہ پہ ہو سکتا ہے ایک دن پورا لگ جائے، کیونکہ الفاتحہ آپ لوگوں کو ویسے ایکسپلینیشن ہوئی نہیں ہے، لیکن میں دیکھوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ ٹائم اس میں پھر بہت لگ جاتا ہے اور بھی چیزیں کرنی ہیں۔ تو الفاتحہ کو نماز میں ہم کیسے دیکھیں، اور نماز میں دیکھنے کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پورا دن الفاتحہ کے تھرو کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اب یہ دعا مانگی ہے نا، یا اگر نعبد و ایاک نستعین کیا ہے نا، تو یہ دیکھو یہ سب معاملات کیسے کر رہی ہو۔ تو میں دکھا تو دی تھی میں نے، اہدنا الصراط المستقیم ہوا تو تھا بھی 1 گھنٹہ پہلے، کہاں تھی تم؟ پھر مانگنے آ گئی ہو، عصر میں پھر مانگنے آ گئی ہو، مغرب میں دکھا رہا ہوں پھر اندھے بن جاتے ہو اور گونگے بن جاتے ہو اور بہرے بن جاتے ہو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ الفاتحہ کے تھرو ہمیں نماز کے جرنی میں سکھائیں گے۔ جی سعد بولیے۔ میرا ایک کوشچن تھا، اس میں ویسے میں اس کا آنسر بھی دینا پسند کروں گا، لیکن پھر بھی اچھا میرا یہ تھا کوشچن کہ ہم دوبارہ مطلب کہ ہم نے اذان دے دی پوری، مطلب کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک، اس کے بعد دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں آپ کے پاس جواب ہے اس کا، یا آپ چاہتے ہیں میں جواب دوں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی جواب دے؟ بالکل، نہیں کوشش کیا، آپ بتائیں۔ سورۃ تغابن کی میں نے آیت آپ لوگوں کو بتا دی بھی تھی، اور جی 15 سورۃ تغابن کی کون سی تھی؟ 16 جی۔ عائشہ کو میں بولوں گی انشاء اللہ تعالیٰ وہ نماز کے ساتھ لگا دی، جو دیکھ رہا ہو نا پھر اس کے سامنے آیت آ جاتی ہے ترجمے کے ساتھ، تو وہ پھر ریلیٹ کر پاتے ہیں انشاءاللہ، بڑا نہیں وہ فائدہ تو ہوتا ہے ہمارے یہ۔ ساتھ ہم نے ساتھ تو وہ تو ریکارڈ کر لیا، جو ایکسٹرا رہ گئی ہوگی وہاں پہ پھر ایڈیٹنگ کی ضرورت شاید ہو جائے، پھر چلیں وہ ٹھیک دیکھ ہے لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں میں اس کا آنسر دے دیتا ہوں۔ تو مجھے جو چیز یہ لگی ہے نا کہ اس کے اندر پہلے چلیں شروع بھی اسی چیز سے ہوئی کہ اللہ از دا گریٹسٹ، پھر اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور پھر آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح، آؤ نماز کی طرف، اور آؤ کامیابی کی طرف نا، تو مطلب کہ یہ تو ہے ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس کے اندر یہ اسسمنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ ہی ایک ہے۔ تو میری جو اس کے اندر سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی ایک ہے اور اللہ ہی بڑا ہے، تو دوبارہ وہ یاد دلانے کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے یہ صحیح پوائنٹ پہ پہنچے۔ ثنا، عائشہ اور وجیہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ریمائنڈر دے رہے ہیں، بات کہاں سے شروع کی تھی، مقصد کیا تھا نماز پڑھنے کا نا؟ تو پرپز جو ہے نماز پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، جو تم نے ابھی سوچا تھا نا کہ اللہ کس سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری ایگو سے بڑا ہے
ہے نا. تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایگو سے بڑا ہے تو اب اللہ، کیونکہ ایگو سے اللہ بڑا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی سب ذہن میں لے کر آئے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب نماز کی طرف آؤ، اب کامیابی کی طرف آؤ. تو سوچا کہ اچھا کامیابی کی طرف جانے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو میں نے کنٹرول کر لینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ جو پہلا تمہارا مسئلہ شروع ہوا تھا نا، اللہ اکبر، نیند سے بڑے اللہ تعالیٰ، نیند سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، میری کسی مشکل سے بڑے ہیں. جو بھی چیز سوچی تھی، تو واپس نماز کی طرف آنے کے لیے موٹیویشن کیا ہوتا ہے. امی اٹھاتی نا اسکول کے لیے کسی بچے کو، بیٹا اٹھو جلدی جلدی اٹھو، شاباش اسکول جانا ہے، بڑے انسان بنو گے، کامیاب انسان بنو گے. پھر وہ کہتی ہے چلو برش کرو، یہ کرو وہ کرو. اب بچہ نا ایک دم بور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اتنے سارے کام کرنے ہیں، ناشتہ بھی کرنا ہے، دودھ بھی پینا ہے، تو وہ منہ بنا بنا کے کر رہا ہوتا ہے. تو آخر میں پھر امی جب کہتی چلو اچھا بیٹا ٹاٹا بائے بائے، بس آ گئی تمہاری، دیکھو اسکول جاؤ کامیاب انسان بنو گے. تو وہ آخر میں جو ایک وہ ہوتا ہے نا دوبارہ کہنا امی کا، اور شروع کا کہنا امی کا، وہ دونوں موٹیویشن میں فرق ہوتا ہے. شروع میں کہنے کے بعد پھر جو بیچ میں کام آئے اس نے ڈی موٹیویٹ کیا، پھر آخر میں دوبارہ کہنا کہ جلدی جلدی شاباش بس میں جاؤ، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیاب کرے یا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. وہ بچہ جو ہے نا وہ پھر وہ ایک لے کے جا رہا ہوتا ہے اسکول. تو بالکل ہم بھی ایسی مسجد جا رہے ہوتے ہیں یا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کھڑے ہو جاؤ وضو کر کے، یا پھر کوئی بیچ میں بات آ گئی. اور باقی خواتین کے ساتھ تو اتنا گیپ آتا ہے نا، ہم تو بڑا ڈھیلا ڈھالا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. 4 بجے ٹائم شروع ہوا ہے تو 6 بجے قضا ہونا ہے، تو 5:55 پہ پڑھتے ہیں کہ بس 5 منٹ رہ گئے اب پڑھ لو. کچھ لوگ ایسے ہیں بائی دا وے جو ایسا کرتے ہیں بالکل کہ بس 5 منٹ رہ گئے اس وقت پڑھوں گی نماز، تاکہ بیٹھے بیٹھے مغرب ہو جائے اور پھر مغرب پڑھ لوں. مطلب یہ اس طرح کے لیول کے لوگ بھی. تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے نا پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا. لیکن الحمدللہ جس کو سمجھ آ جاتا ہے اس کو وہ دوبارہ ریمائنڈر. اور پھر نماز کے لیے بھی سوچیں، پہلا نماز ہی شروع سے ہو رہی ہے، ابھی آپ نے اللہ اکبر بولا ہے، پھر آپ دوبارہ نماز میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، کہ اب تو اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے شروع. اور اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کو بڑا بنا آئی ہوں، میں نے چھوڑ دی اپنے نیند، میں نے چھوڑ دیا اپنا کام، میں نے چھوڑ دی وہ فون کال، میں نے چھوڑ دیا اپنی انا کو، میں نے چھوڑ دیا ہر اس چیز کو، آپ کو میں نے بڑا بنا لیا. اللہ اکبر سبحانک اللہم. تو پھر وہ الگ ہی پھر اللہ تعالیٰ سے کانورزیشن شروع ہوتی ہے. کانورزیشن کریں اللہ تعالیٰ سے کیا کریں تھرو آؤٹ نماز میں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کریں، اپنی فیلنگز بتاتے رہا کریں. آ رہی ہوتی ہے فیلنگز، خود اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ پورے دن میں کیا کیا گزری تھی، وہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. وہ فیلنگز جب آ رہی ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ کو آنے دیا کریں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خشوع کے چکر میں نا، وہ فیلنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. نہیں، وہ ڈسٹریکٹ نہیں، ڈسٹریکشن خشوع میں کچھ اور چیزوں کی ہے. نماز میں الہام ہونا، جیسے میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں اور مجھے کوئی کام کرنا ہے، اب میں سوچ رہی ہوں اچھا یہ بھی کام چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسے کر دیں گے، یا میں ایسے، اب یہ میں جو باتیں کر رہی ہوں نا یہ اللہ تعالیٰ کو سے بات ہو رہی ہے. ڈسٹریکشن کیا ہے کہ میں وہ ایسی چیز سوچوں جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن ہی نہ ہو، جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی لینا دینا ہو ہی نہ، یا اللہ تعالیٰ کو وہ چیز نا پسند ہو. اللہ تعالیٰ کو کچھ بتانا نماز میں، الہام جو ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی کمزوریاں بتا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ پرابلم ہو گئی، یہ معاملہ ہو گئی، یہی کنورسیشن اللہ تعالیٰ کو چاہیے. ورنہ اتنے آئسولیٹ کر کے کیوں بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اور خاص طور پہ وہ آیتیں ضرور پڑھا کریں، وہ صورتیں پڑھا کریں جو آپ کو ضرورت ہو. کچھ صورتیں اپنے لیے رکھا کریں، جب ایمان کمزور ہو تو جو دوزخ کی آیتیں وہ پڑھ لیا کریں نماز میں، سنتوں میں پڑھ لیا کریں. یا جنتوں کوئی چیز موٹیویٹ نہ کرے، جنتوں کی آیتیں پڑھ لیں، سورہ الانسان پڑھ لیں، سورہ الرحمن پڑھ لیں، البقرہ کی کچھ آیات پڑھ لیں، آخری 2 آیات پڑھ لیں. تو جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس کو میں کوشش کروں گی العصر یا ایک اور کوئی سورہ جو ہے اس کو کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ نمازوں میں سورہ کیسے ریلیٹ کرنی، نمازوں کو پڑھتے ہوئے کیسے دیکھنا ہے کہ یہ سورہ پڑھتے ہوئے میں نماز میں یہ والی سورہ کیوں پڑھوں. اور العصر میرے خیال سے سب کو آتی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل بیسک پہ ہم جائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے میری سائیکالوجی کیسے بدلے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم پہ، ٹائم جو ہے اتنا ہو بھی ہمارے پاس. تو انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.